الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ شب عاشور کی یہ مجلس ہے، اور میرا اپنا طریقہ اور اپنی تہذیب یہ ہے کہ میں اس شب میں اپنے حق میں کوئی دعا نہیں کرتا سوائے اس کے کہ غم حسین کی دعا کی جائے، لیکن کچھ حضرات چونکہ بار بار درخواست کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، تو بہرحال چونکہ وہ بیماری کے سلسلے میں ہے تو ذکر حسین تاکہ اسی طریقے سے ان افراد کے ذریعے یہ کارواں، یہ قافلہ جاری و ساری رہے اور یہ فرش عزا پر ایسے ہی شرکت فرماتے رہیں، تو بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے سے جن افراد نے کہا ہے ان کو شفائے کل صحت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل کے محمد وعلیہ۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم مسلسل ایک موضوع تسلسل کے سلسلے میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات متوجہ ہو چکے ہیں اور بالکل یہ آخری مراحل کی طرف ہماری گفتگو ہے۔ اس کے بعد صرف ہمارے سامنے اب 12 محرم کے سلسلے میں جو صوم کی مجلس ہے وہی ایک مجلس باقی ہے، اور اس میں جو کچھ معروضات رہ جائیں گے وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ہمارے سلسلے کا آغاز جہاں سے ہوا تھا اور ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا تھا، وہ حضرات جو مسلسل پہلی مجلس سے لے کے اور ابھی تک شرکت فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ان کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کے اذہان عالیہ میں ہمارا موضوع محفوظ ہے، معرفت آل محمد اور وجود حضرت حجت۔ ابھی تک ہم نے اہل بیت کی معرفت کے سلسلے میں گفتگو کی، اور میرے خیال سے ہم نے 3 مجلسوں میں وجود حضرت حجت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ آج کا موضوع اصل میں یعنی جو نقطہ زیر بحث ہوگا اس کا تعلق امام کے وجود سے بھی ہے، اس کا تعلق اہل بیت کی معرفت سے بھی ہے، آل محمد کی معرفت سے بھی ہے، مگر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ موضوع دور حاضر کا بہت ہی اہم، بہت ہی خاص موضوع ہے، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ جس سماج میں ہیں، جس جامع میں، جس سوسائٹی میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، وہاں جو اسلام کی تبلیغ کی جا رہی ہے وہ اسلام کی تبلیغ بنام اسلام نہیں کی جا رہی ہے، بنام مسلمان کی جا رہی ہے۔ ہم کبھی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی سلاطین کے نام سے تبلیغ کر دی جاتی ہے، کبھی نادر شاہ کے نام سے تبلیغ کر دی جاتی ہے، کبھی اورنگزیب کے نام سے تبلیغ کر دی جاتی ہے، کبھی حاکم وقت کے نام سے تبلیغ کر دی جاتی ہے، کبھی افغان کے نام سے تبلیغ کی جا رہی ہے، کبھی طالبان کے نام سے تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو اس کا پرابلم یہ ہوا کہ وہ جو اسلام کے اوپر گہری نظر نہیں رکھتے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید
اسلام نام ہے مسلمانوں کے مزاج کا، اسلام نام ہے مسلمانوں کی عادتوں کا، تو شاید یہ بہترین موقع اور مناسب وقت ہے کہ ہم میڈیا کا سہارا لے کر صرف ایک میسیج اگر ایام اعظام میں دے دیں اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ مسلمانوں کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ بس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت ہی اہم، بہت خاص یہ مجلس ہوگی، اور تحریر کرنے والے تحریر کریں، محفوظ کرنے والے اپنے حافظے محفوظ فرمائیں کہ جو گفتگو ہوگی اسلام آل رسول کی نظر میں، اسلام مسلمانوں کی نظر میں نہیں، آل رسول کی نظر میں۔ تو جو بہت ہی خاص نقطہ ہے، دیکھیے بالکل اگر شروع سے آپ میرے ایک ایک لفظ پہ دقت فرمائیں گے اور توجہ فرمائیں گے تو اصل میں یہ موضوع سمجھ میں آئے گا کہ اس موضوع کا مقصد کیا ہے۔ اور مجھے اپنے معروضات کو بیان کرنے کے لیے آج کی اس مجلس میں واقعاً پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تب میری محنت کسی حد تک سوالت ہو سکے گی۔ تو دیکھیے عالم اسلام میں ہمارا ایک متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نظام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی طرف سے آئی، قانون اللہ کا ہے، کتاب اللہ کی ہے۔ بھئی یہیں سے آغاز بیان ہے، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، مذہب جو ہے یہ اللہ کا ہے۔ تو عالم اسلام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں بندوں کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی بندوں کا کوئی اختیار، اللہ کے نظام میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی اللہ کے دین میں ہم اور آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یا اپنے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک بات کو آسان کر دوں کہ غیر اللہ کی کوئی بھی شے ہو، ہماری کوئی بھی شے ہو، وہ خارج دین تو ہو سکتی ہے، وہ داخل دین نہیں ہو سکتی۔ ہم غیر اللہ کی کسی بھی چیز کو اللہ کے دین میں داخل نہیں کر سکتے، بس یہ نقطہ محفوظ کر لیجئے۔ قانون اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے اس مکمل قانون میں بندوں کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا۔ بندوں کی اشیاء، بندوں کی چیزیں اللہ کے نظام میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی داخل کرے گا تو وہ خارج از دین تو ہوں گی، داخل دین نہیں ہوں گی۔ اب اس کی سیدھی سی ایک مثال جس کو ہم بہت آسان کر کے آپ کے سامنے پڑھیں گے اور آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزریں گے۔ آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بلند ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے مجمع جو یہاں پر ہے ادارے کا، ان کے سننے کا مزاج تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہوں اور ہاں کم کرتے ہیں، لیکن محفوظ ہر چیز ہوتی ہے۔ وہ احساس ہو جاتا ہے کہ کسی بھی موضوع کو بیان کیا جائے، بھلا آپ تو علماء کو سنتے ہیں، میں تو ایک قوم کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ بس یہ تو اصل میں چونکہ ہمارے پڑھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے کہ جب تک ایک حوصلہ افزائی نہ ہو تو ذرا کچھ مشکل موضوع میں کچھ مشکل منزلیں آتی ہیں، اس لیے بار بار آپ کو متوجہ نہیں کیا جاتا، بلکہ خود آپ حضرات کو زحمتیں دی جاتی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجیے۔ یا تو یہ ہمارا مزاج بن گیا، یا ہم اس جگہ پہ پڑھتے ہیں کہ جہاں ایک جملے کے اوپر جو ہے سامعین جو ہے وہ داد و تحسین دیتے ہیں، تو ذرا سا اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مشکل منزلوں سے مجھے گزرنا پڑتا ہے، چونکہ سامعین کی طرف سے ہوں اور ہاں تھوڑا کم ہوتا ہے یہاں پر۔ لیکن قطعی اس کا مطلب یہ نہیں سوچے اس کا تعلق علم سے ہے۔ یہ میرا عقیدہ تو صرف ایک ہے، یہاں پر آتے ہی اہل علم ہیں، اس لیے کہ ہم تو کل بیان کر چکے ہیں کہ جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ تو آتے سب اہل علم ہیں، نہ جانے کون اپنی ذات میں چلتی پھرتی علم کی ایک اکیڈمی ہو جو اس مجلس میں موجود ہو۔ مقصد یہ نہیں ہے، ہمارے بیان میں شاید کچھ کمزوری ہے، سامعین کی سماعتوں میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کی بالکل سیدھی سی مثال ہے کہ اللہ کے دین میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے، یہی ہمیں میسج دینا ہے۔
میرے بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائے، ذرا سا توجہ فرمائے. اس کی سب سے آسان اور بیسک اور پہلی مثال یہ ہے کہ نماز تو صرف اللہ کے لیے ہے. حکم نماز کس کی طرف سے ہے؟ فروع دین کی پہلی عبادت کا نام کیا ہے؟ میرے نوجوان سنیں، پہلی عبادت کا نام نماز ہے. اب اس کو آپ سبک نہ سمجھیے گا، اب یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ میرا موضوع نماز ہے. لیکن دیکھیے، میں اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے اسی عبادت کو وسیلہ بناؤں گا تاکہ ہماری سمجھ میں اس کی اہمیت بھی آ سکے. نماز کے سلسلے میں کلام الہی میں، قرآن مجید میں 3 چیزیں موجود ہیں. 3 چیزیں قرآن مجید میں. تصور نماز قرآن میں ہے، اور خالی تصور نہیں ہے، تصور کے ساتھ ساتھ حکم صلاۃ یہ قرآن میں ہے. دیکھیں، جس قرآن سے آپ نے ساری چیزیں لی ہیں اسی قرآن میں حکم نماز بھی ہے. اقیم الصلاۃ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے. کہاں ہے؟ تصور نماز قرآن میں ہے، مگر کیا تصور کافی ہے کہ اسلام میں نماز کا ایک کانسیپٹ ہے، کسی بھی شکل میں آپ عبادت کر لیں، اللہ کو پکار لیں، کافی ہے؟ نہ، تصور کے ساتھ ساتھ کلام الہی میں، قرآن مجید میں حکم نماز موجود ہے، اور حکم کے ساتھ ہے کہ اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو. یہ دوسرا سلسلہ ہے. قرآن میں تیسری چیز بھی ہے، اس کا نام ہے ارکان نماز. یعنی ارکان نماز بھی قرآن میں ہے. یعنی آپ یہ کہیے کہ ہم نے جو مکمل نماز کو لیا ہے وہ قرآن مجید سے لیا ہے. تصور قرآن سے ہے، حکم قرآن سے ہے، ارکان نماز قرآن سے ہے. اب چونکہ میں نے ارکان کا لفظ استعمال کیا، یعنی رکن نماز، تو رکن نماز کیا، ارکان نماز کیا ہے؟ میرے نوجوان ذرا محفوظ کریں. یہ طریقہ نہیں بتا رہے ہیں، ارکان کہہ رہے ہیں. جیسے سجدہ، جیسے رکوع، جیسے قیام، جیسے قعود، جیسے قرات، جیسے تشہد، جیسے سلام، جیسے تکبیرۃ الاحرام، یہ ہے ارکان نماز. تو کبھی کبھی اصطلاحات بیان کرنی پڑتی ہے تو یہ میں نے واضح کر دیا. تو یعنی ارکان نماز قرآن میں ہے، سجدہ قرآن میں ہے، رکوع قرآن میں ہے، خود تسبیح قرآن میں ہے، تشہد قرآن میں ہے، قیام قرآن میں ہے. تو حکم بھی ہے، تصور بھی ہے، ارکان بھی ہے. اب اگر آپ اس کی دلیل سننا چاہیں تو قیام قرآن میں ہے، قم اللیل الا قلیلا، قیام ہے قرآن میں. رکوع قرآن میں ہے، وارکعوا مع الراکعین. سجدہ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا واسجدوا، سجدہ کرو، قرآن میں ہے. تشہد و سلام قرآن میں ہے. قرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی، قرات قرآن میں ہے. اب آج میرا مجمع سوچ رہا ہوگا 9 محرم میں مولانا اصغر مہدی کہاں چلے گئے. میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزروں گا. تو ارکان نماز میں نے آپ کو بتائے، آپ کو زحمت اس لیے نہیں دی کہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، میں کہ لفظ آپ کے سامنے کیا پڑھوں. یعنی رکوع، سجدہ، قیام، قعود، تسبیح، تشہد، سلام قرآن میں ہے. تو تصور بھی ہے، حکم بھی ہے، ارکان بھی ہے، اور قرآن بھی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کا سہارا لے کر اب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. اب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور خالصتاً. دیکھیے، بالکل نماز کم سے کم ایسی عبادت ہے جس کا تعلق یا بندے سے ہے یا اس کے اللہ سے ہے، یا بندے سے یا اس کے اللہ سے ہے. ٹھیک ہے؟ خالصتاً، بخدا، کسی کے اوپر شک نہ کیا کرو. خالصتاً جو پڑھتا ہے وہ سنسیئرٹی، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس کا جو نظریہ، جو عقیدہ، لیکن اگر وہ پیشانی کو سجدے میں رکھ رہا ہے تو وہ اخلاص اور خلوص اور سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں آج آپ کے سامنے. تصور بھی قرآن سے لیں گے ہم، حکم بھی قرآن سے لیں گے، ارکان بھی لیں گے. ہمیں خالی آپ اتنی اجازت دیں کہ ہم سجدہ پہلے کریں گے، رکوع بعد میں کریں گے، اور خالصتاً اللہ کی محبت میں. اور سجدہ اس سے پہلے ہوگا، رکوع بعد میں. اور بیک سپورٹ پہ ہمارے قرآن بھی ہے. ایک دم ہمیں بے دین کہہ کے گزر نہیں جائیے گا.
کہ کیا ہے مخانہ باتیں ہیں؟ بھائی ہم نے تصور لیا ہے کہ رکوع ہے وہاں پر، سجدہ ہے وہاں پر، تو ہم سجدہ پہلے کریں گے، رکوع بعد میں کریں گے، ہم سلام پہلے پڑھیں گے۔ اب بھائی یہ مثال ہے، کوئی کلپ نہ بنا لے، ہم سلام پہلے پڑھیں گے، تشہد بعد میں پڑھیں گے، قعود پہلے، ہم قیام بعد میں کریں گے۔ جیسے ہی ہم نے اس طریقے سے نماز پڑھی اور ہم نے کہا بیک سپورٹ پہ کتاب ہے، تینوں چیزیں ہم نے کلام الہی سے لی، تو بے ساختہ سارے مسلمان متفق ہو گئے ایک عقیدے پر کہ اصل میں آپ نے اسلام کے فنڈامنٹلز کو نہیں سمجھا، آپ نے قانون الہی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دین اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بندوں کا بنایا ہوا نظام مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے وہ نماز کیوں نہ ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ میں نے واجب نماز کی مثال دی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں بندوں کا بنایا ہوا قانون مداخلت نہیں کر سکتا، اگرچہ خالصتاً اخلاص، خلوص، سنسیئرٹی صرف اللہ کے لیے ہو، عبادت میری اور صرف میرے لیے، لیکن میرے بنائے ہوئے نظام میں تمہارا بنایا ہوا نظام، تمہارا قانون مداخلت نہیں کر سکتا۔ جب دین میرا، نظام میرا، تو قانون تم کیسے لائے؟ تو بھائی ہم کیا کریں؟ تصور قرآن سے لیا، رکوع قرآن سے لیا، سجود وہاں سے لیا، ارکان وہاں سے لیے، پھر بھی اپنی مرضی سے نہ پڑھے اللہ کی محبت میں۔ کہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں مصلی پر لا کر، مصلی تک لا کر تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نماز قرآن مجید کو دیکھ کر نہیں ہوتی، میرے محمد کے عمل کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کہاں ہے آپ؟ میں نے بہت محنت کی ہے، میں تب یہاں تک پہنچا ہوں۔ نماز قرآن دیکھ کر نہیں ہوتی، نماز میرے محمد کے عمل کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اب 10 منٹ کی زحمت کے بعد تو مجھے یہ جملہ مسلمانوں کی بارگاہ میں کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ اے بھائیوں، اے بھیا، وہ قرآن جو زمانے محمد میں کافی نہ ہو سکا، وہ قرآن بعد وفات پیغمبر کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد والے محمد پر۔ بس یہ ہے جملہ، یہ چھوٹا سا جملہ۔ سماعتیں بلند ہیں اور سامعین وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہا ہمارے لیے ہے، ہماری محبت میں ہے، اور چلو سینٹر میں نہیں، رات کے اندھیرے میں اخلاص اور خلوص اور سنسیئرٹی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے۔ مگر چونکہ قانون میرا ہے تو مداخلت تم نہیں کر سکتے۔ مصلی عبادت پر جا کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بہت قیمتی، مصلی عبادت میں یعنی محراب مسجد میں نماز پڑھ کے محمد بتائیں گے کہ صلاۃ کا طریقہ کیا ہے، تو لفظ ولایت، لفظ مولا پہ بحث نہ کیا کرو، لغت سے مولا کے معنی کو تلاش نہ کیا کرو۔ مولا کے معنی منبر غدیر پہ سوالات کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول بتائیں گے کہ مولا کے معنی کیا ہے، مداخلت نہ کیا کرو۔ اب دیکھیے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت قیمتی مجلس، مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں۔ دیکھیے اگر زحمت نہ ہو اور یہ جسارت نہ ہو تو ذرا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں، مجھ سے درخواست کی جا رہی ہے، چونکہ بار بار آپ کو زحمت نہ ہو۔ دیکھیے بار بار آپ کو زحمت، موضوع چونکہ آج محفوظ رکھنا ہے۔ دیکھیے میں اپنی ہر مجلس میں اپنے استاد کو یاد کرتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ جب درخواست کی جاتی ہے نا کہ آگے آئیے، تو آگے آنے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں، کچھ تو واقعی آگے ہوتے ہیں اور کچھ یوں ہل کے رہ جاتے ہیں۔ اب کون سے آگے بڑھنے کی قسم آپ کی، یہ خود فیصلہ کیجئے، صلوات پڑھیے اور آگے آ جائیے۔ میں اب اس کے بعد زحمت نہیں دوں گا، بس صلوات ایک مرتبہ اور آپ سہارا دے دیجئے، اب زحمت نہیں دوں گا۔ آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی سماعتوں پر، آپ کی محبتوں پر میری جان قربان ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ یہ ہے قانون چونکہ اللہ کا ہے، بس یہ نقطہ ہے جس کو پوری مجلس میں بیان کرنا ہے۔
اللہ کے بنائے ہوئے دین میں غیر اللہ کی کوئی شے داخل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اللہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ یعنی عید کے دن تقوی ٹوٹ پڑے، روزہ حرام ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، کسی کی محبت میں آپ فاقہ کرتے ہیں یا خالصتاً اللہ کے لیے کا قانون میرا ہے، میرے دین میں مداخلت میری ہے، روزہ حرام ہے، چاہے تقوی ٹوٹ پڑے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب ہم یہاں تک پہنچے، دیکھیے اب دوسرا جملہ جو آج کی پڑھی لکھی سوسائٹی کے لیے آج کی مجلس کا نایاب تحفہ اور کلام الہی کو پھر وسیلہ بناؤں گا۔ دین اللہ کا، قانون اللہ کا بھائی، اس میں مسلمان مداخلت نہیں کر سکتا، بندہ مداخلت نہیں کر سکتا، چاہے واجب نماز کیوں نہ ہو۔ اب دین کی تعریف کیا ہے؟ آپ جو بار بار لفظ دین، لفظ ریلیجین، لفظ اسلام جو استعمال کرتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے کہا طریقہ، کسی نے کہا راستہ، کسی نے کہا سلیقہ، نہیں، اپنی طرف سے ہم لفاظی نہ کریں۔ سورہ لقمان کو آپ پڑھیے، قسم خدا کی میری جان قربان ہو جائے، آپ کیف محسوس کریں گے اس تعریف پر۔ اور آج کے اس پڑھے لکھے طبقے کو میڈیا کا سہارا لے کر کچھ نہ کریں، کل کے آنے والے اخبار میں صرف دین کی تعریف بیان کر دیں۔ آپ جن افراد کی اخبارات پر، میڈیا پر نظر ہے، بس کل کے آنے والے پیپر میں اگر وہ صرف دین کی تاریخ قرآن کے ریفرنس سے پیش کر دیں تو ہماری محنت سوالت ہے۔ سورہ لقمان، دین کیا ہے؟ اسلام کی قرآن میں بس ایک تعریف ہے، اسلام کی قرآن میں، قرآن کہہ رہا ہوں، اسلام کی قرآن میں بس ایک تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ تعریف میں مسلمان کی تعریف بھی ہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن سنیے، مسلم کون؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ۔ سنیے، قیامت کا جملہ ہے، مسلم کون ہے؟ مسلم کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس کا سر جھکا رہے مالک کی رضا کے سامنے۔ وَمَن يُسْلِمْ، اسی سے اسلام ہے، اسی سے مسلمان۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، مسلمان وہ ہے جس کا چہرہ جھکا رہے اللہ کی مشیت کے سامنے۔ مگر رکو، ٹھہرو، ایک شرط کے ساتھ ہے، ایک شرط کے ساتھ ہے، فَهُوَ مُحْسِن، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے رہنا۔ آیت کے پہلے ٹکڑے پہ عمل ہے، دوسرا ٹکڑا آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ طریقہ کس کا تھا کہ بس ایک کافی ہے؟ یہ قانون کس کا تھا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِن۔ دیکھو اللہ کی عبادت، مگر پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے، اس کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کے بندوں کے رائٹس، ہمارے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ایک طرف اللہ، دوسری طرف بندہ۔ اگر تم نے ایسا کیا، اسی آیت میں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو گویا تم نے اللہ کی مضبوط رسی کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے تھام لیا۔ یہ ہے سورہ لقمان، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کی مضبوط رسی کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھام لیا۔ اسلام کی پہلی تبلیغ، پھر سے کہوں گا، عبادت نہیں ہے، ایک طرف اللہ، دوسری طرف بندہ، نہ اس کا سجدہ چھوٹے، نہ اس کی حق تلفی ہو، کہاں ہیں آپ؟ نہ اس کی عبادت چھوٹے، نہ اس کی حق تلفی ہو۔ اب سنو، کہا اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کافی نہیں ہے بھائی، اللہ ایک ہاتھ میں، اللہ ایک دامن وہاں سے ملا رہے، ایک سرا آپ کے ہاتھ کا ان بندوں سے ملا رہے، اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ اب سنیے، صراط مستقیم کسی ہائی وے کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم کسی روڈ، کسی سڑک کا نام نہیں ہے۔ جملہ سنو گے، کچھ لوگوں کے کردار کے بنائے ہوئے راستے کا نام، کچھ لوگوں کے کردار کے بنائے ہوئے راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ انعمت علیہم، وہ صاحبان نعمت ہیں،
دوسری پہچان کیا ہے؟ غیر المغضوب ہے، اللہ کا غضب وہاں نہ ملے گا، یا مشیت ملے گی یا تقاضا ملے گا. عرض کر رہے ہیں یہ صراط مستقیم جس کے لیے ہر بندہ نماز میں کہتا ہے یا صراط مستقیم پہ باقی رکھ، جو آپ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم دکھا. ضرورت دونوں کو ہے، دیکھیں میں نہیں کروں گا نکتے بازی نہ، ضرورت دونوں کو ہے. آپ صراط مستقیم پہ رہنا چاہتے ہیں، وہ صراط مستقیم پہ آنا چاہتے ہیں. صراط مستقیم کسی نیشنل ہائی وے کا نام نہیں ہے، کچھ لوگوں کے کردار کے بنائے ہوئے راستے کا نام صراط مستقیم ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ، ایک طرف بندے. یہ راستہ ہے بال سے زیادہ باریک، اس کی عبادت نہ چھٹے، اس کی حق تلفی نہ ہو. اب میدان خطابت میں ایک جملہ تو کہہ ہی جاؤں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں. الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ الصراط کتنے حروف؟ الف صاد رے الف توئے کتنے ہیں؟ 6 الصراط میں، چونکہ لام بھی ہے. الصراط 6، المستقیم میں کتنے حروف؟ 8 کو 6 سے پلس کیجئے. ہم مسکرا رہے ہیں، اسے خطابت نہ کہیے گا. میں اکثر کہتا ہوں، میں جب اپنوں کے فضائل نماز سے نکالتا ہوں، کوئی اپنوں کے نکال کے دکھائے. دیکھیے الصراط المستقیم جو حروف ہیں وہ ہے 14، یعنی ہر بندہ نماز میں کہتا ہے ہمیں 14 کے راستے پہ باقی رکھ. وہ کہتے ہیں ہمیں 14 کا راستہ دکھا. یہ کون سے سورے میں ہے؟ اب یہ جملہ بھی سنیے ورنہ آپ ہنسیں گے کہ خطابت ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ہے سورہ الحمد. سورہ الحمد کا قرآن میں نام کیا ہے؟ سبع مثانی. سبع مثانی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ چونکہ آیتیں ہیں اس میں صرف 7. اللہ نے کہا ہر نماز میں چاہے 4 رکعتی کیوں نہ ہو 2 مرتبہ واجب. 7 کو 7 سے پھر پلس کرو پھر 14. یہ ذرا سا آپ تاکہ بیدار ہو جائے، مجھے سہارا مل جائے. بھائی دیکھیے ہم تو نماز پہ پڑھ رہے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے نہیں پڑھ رہے جیسے ہم سننا چاہتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ ہمارا اپنا، یہ نہیں بدلے گا. تو سنیے، اسے کہتے ہیں سبع مثانی 2 مرتبہ واجب. اچھا مجھے ایمان سے بتائیے، میں پھر نکتا، نماز تمام عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ نماز سن لیجئے، تمام عبادتوں کا جو مغز وہ کیا ہے؟ نماز. اور جو مغز نماز ہے وہ ہے سجدہ. جو مغز نماز ہے وہ ہے سجدہ. اب اگر آپ حرف العادات کو جانتے ہیں، علم العادات کو جانتے ہیں، تو سجدہ سین جیم دال ہے 4 حروف. سین کے عدد کتنے ہیں؟ 60. جیم کے کتنے ہیں؟ 3. دال کے 4 ہے کہ 5. آپ جا کے پلس کیجئے ہے 72. ارے مسلح پہ آ کے نماز پڑھو. نماز ہے کیا؟ 5 12 14 72 تک پہنچانے کے وسیلے کا نام نماز ہے. بس یہ نماز ہے. اور روپے تہجد آپ کے سامنے جا کے دیکھ لیجئے بھائی. یہاں سے صرف سر ہلا کے جانا کافی نہیں، یہ دیکھ لیجئے گا. تو اصل میں مقصد کیا ہے کہ نماز پڑھنے کا حق ہی ہم کو ہے. عبادت کریں آل محمد کی مودت میں ڈوب کر. آل محمد کی مودت میں ڈوب کر، یعنی مصلی پر آؤ. یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. 5 12 14 72 تک پہنچانے کے وسیلے کا نام نماز ہے. تو سنیے سورہ لقمان کی طرف پھر چلیں. مسلم کون؟ تعریف مسلم کی ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے ایسا کیا اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. یہ قرآن کے آئینے میں مسلمان ہیں. اب روایت کے آئینے میں رسول اور آل رسول کی نظر میں اسلام. سنیے میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے. اب جو وہ بھی سنیں جو کہتے ہیں کہ آپ جنگیں کیوں پڑھتے ہیں. اکثر ہوتا کیا ہے، یہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں دوسری جنگیں ہو جاتی ہیں. آج کل جنگ پڑھنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
تو سنیے کہ آل محمد نے جو تلوار چلائی ہے اس کا مقصد سانسیں لینا نہیں تھا، سانسوں کو بخشنا، یہ آل محمد کا طریقہ تھا۔ اسلام آل رسول کی نظر میں جنگ ہو رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، نیزے، تبر، خون کی بارش ہے، سرکار کھڑے ہوئے ایک بلندی پر، ایک جگہ پر کھڑے ہیں، خاص مقام ہوتا تھا، جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سامنے علی ہیں جن کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اور وہاں کیفیت یہ تھی، دیکھیں احد کے بعد نقشہ بدلا تھا میدان جنگ کا۔ کیوں؟ جنگ احد سے پہلے جب تلوار چلتی تھی علی کی تو ہاتھ تو ادھر کا ہوتا تھا، تلوار ادھر کی ہوتی تھی۔ احد کے بعد پرابلم یہ ہوگی سب کے لیے کہ ہاتھ بھی ادھر کا، ذوالفقار بھی ادھر کی، کہاں ہے آپ؟ تو یہ جدھر کو گھوم جاتی تھی اسے اپنا سر نظر آتا تھا۔ تو رسول کھڑے ہیں، تلوار کی رفتار، اس کی کاٹ، اس کی دھار، بلکہ لفظ بدل کے کہہ دوں، امام عادل ہے جو نسلوں میں ایمان کو دیکھ کے سانسیں بخش رہا ہے، کھڑے ہیں، تلوار نہیں چلا سکتے سرکار۔ کیوں؟ کہ رحمت ہاتھوں کو پکڑے کھڑی ہے۔ اچھا وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، قدم لنگر ہدایت بنے ہیں، پاسبان ہدایت، رسیمان ہدایت قدموں میں ہے، کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کہ سبحان اللہ، ہاتھ بھی ادھر کا، تلوار بھی ادھر کی۔ اتنے میں ایک شخص آیا قریب، اور اس نے آنے کے بعد، دیکھیے اسلام کی پہلی تبلیغ کا نام تعظیم ہے، وہ آیا، اس نے آنے کے بعد لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا، عجیب و غریب جملہ، جو محفوظ کرے اس کے حق میں بھی دعا ہے، جو محفوظ نہ کر سکے اس کے حق میں بھی دعا ہے کہ اللہ علیہ محمد کی معرفت کا کچھ حصہ ہم کو ملے، تاکہ ہم آئمہ کے ایک قدم اور ایک مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ سنیے، لگام فرض پہ ہاتھ ڈالا، ایک جملہ کہا آنے والے نے، اللہ کے رسول، آپ رسول برحق ہیں؟ کہا کہ ہاں رسول آخر ہوں۔ کہا سنو پھر، اخبرنی عن الدل کلہ، مجھے ابھی اسی وقت پورا دین سمجھاؤ۔ اللہ اکبر، 20 سال 18 سال گزر گئے، آج تک تو نے نہیں پوچھا۔ اور جب میں علی کا انداز دیکھ رہا ہوں، جب میں علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، تو اب تجھے دین یاد آ رہا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ اب یاد آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جب مکے میں تھے نہ پوچھا دین کیا، مدینے میں آئے تو نہ پوچھا دین کیا، اور جہاں معاملہ علی کا آیا بالکل وہی معاملہ ہے۔ 11 مہینے ہم بھی ریزیڈنٹ عالم رہتے ہیں، جب فون کرتے ہیں تو صرف استخارے کے لیے، تعویذ کے لیے، دعا کے لیے، کوئی نہیں سوچتا کہ اس کا علم حاصل کرو۔ جہاں محرم کا چاند نکلا ذرا وضو کا طریقہ بھی تو بتا دیا کرے جی، ذرا داڑھی کے متعلق کچھ باتیں فرما دیا کرے۔ اچھا 11 مہینے آپ کی کمیونٹی میں تھے تب تو کوئی نہ آیا، اور جب محرم کا چاند نکلا تو 1 گھنٹے کی مجلس میں جب اپنے مولا کا تذکرہ ہوا، یہ کیا آپ ذکر مولا کر رہے ہیں؟ یہ وہیں کا طریقہ ہے، یہ وہیں کا طریقہ ہے کہ جب بھی ذکر مولا ہو تو اس کے مقابلے پہ لا کے دوسرے ذکر کو کھڑا کر دو۔ یہ کیفیت، یہ نظریہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، حیدری، یہ بہت پرانا نظریہ ہے بھائی۔ ہمیشہ ہماری جماعتوں میں یہ مسائل آتے ہیں، اور ہم کیوں سمجھ جاتے ہیں؟ چونکہ معرفت ہے۔ دیکھیے آپ کے پاس کوئی شخص آئے، یہاں آئیے، میں آپ کے پاس آؤں اور آ کے کہوں نعرہ صلوات بس پڑھیے، تو کیا ہم اور آپ ایمان سے بتائیے کیا نعرہ صلوات کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ صلوات زور سے پڑھو چونکہ نفاق دور ہوتا ہے، ہمارے مولا نے کہا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدے میں ایک فرق ہے، صلوات کا نعرہ پڑھو مگر صلوات کی محبت میں، نعرہ حیدری کی عداوت میں نہیں۔ بس یہ تحریک چلی تھی، یہ ہمارے یہاں سے بھی آواز اٹھی تھی کہ نعرہ حیدری کو ریموو کرو، تو پہلے آپ کو ریموو نہ کریں۔ نعرے بہت ہو گئے تو مولوی صاحب بھی بہت ہو گئے ہیں، علم بہت ہو گئے، نعرے بہت ہو گئے تو پھر مولوی صاحب بھی بہت ہو گئے، حوضے میں جگہ نہیں ہے۔
تو سنیے، نعرے سلوات ہم سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ہمارا عقیدہ تو ہے سلوات پڑھو نفاق دور ہوتا ہے، مگر سلوات کی محبت میں ہو، نعرے حیدری کی عداوت میں نہیں۔ وہی کئی ماتم کرتے ہیں تو ماتم کرتے ہیں، نماز پڑھیے۔ آپ ایمان سے بتائیے، قسم خدا کی اب یہ سوال نہ اٹھایا کرے، جو ماتمی ہے وہ نمازی بھی ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو کل اعمال میں دیکھنا۔ میں نے ہر جگہ جا کے دیکھا، جو رات بھر جاگتا ہے وہی صبح میں آ کے اعمال بھی کرتا ہے، بس ایک عقیدے کا فرق ہے مجھ میں اور ان میں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو مگر نماز کی محبت میں، ماتم کی عداوت میں نہیں۔ لے کر آئے دعائے کمیل پڑھیے تو کیوں نہ پڑھیں، ہمارے جد امجد کی میراث ہے، ہم تو ہر روز پڑھیں گے، ہر صبح کی نماز کے بعد پڑھیں گے، لیکن بھائی اتنا کہہ دوں کمیل کو پڑھو، کمیل کی محبت میں، حدیث قصہ کی عداوت میں نہیں۔ ہم خوب پہچانتے ہیں جب کہیں پہ جاتے ہیں کہ عداوت کے آئینے میں کون پڑھ رہا ہے، مودت کے آئینے میں کون پڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھتے مل کے، محمد و آل محمد پڑھ، ہمیں فرق نہیں پڑتا، جو حق ہے ہم اسے ادا کر کے جائیں گے، جو حق کے ممبر ہے ہم ادا کریں گے، کوئی ہم کو بلائے کوئی ہم کو نہ بلائے، چونکہ یہ ممبر آل محمد کے فضائل کے لیے بنا ہے، یہاں سے اس کا حق بیان ہوگا جس کو ممبر پہ حق بیان کرنے کی اجازت نہ دی گئی، یہاں سے حق کا احقاق ہوگا، ہم احقاق کے حق کریں گے۔ تو ہوا دیکھیے مصروف ہے سرکار، اور ایسے نازک موقع پر بالکل نازک سچویشن، اور ناکے کے قریب آ کے کہتا ہے اخبرنی عن الدین کلہ، مجھے تو ابھی دین سمجھاؤ۔ دیکھیں وہی بات، ابھی مجھے ابھی دین سمجھاؤ۔ اب سرکار چہرہ دیکھ رہے ہیں، دین میں نظام ہے، اس میں قانون ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حقوق ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، طریقہ ہے، بھائی دین میں تو بہت چیزیں ہیں۔ کا سوال اتنا نازک ہے کہ اگر تفصیل دینے بیٹھ جائیں تو جان خطرے میں ہے، چاروں طرف دشمن کے نرغے میں ہے سرکار، اور اگر آج جواب نہ دے، دیکھیے ہم جواب دیتے کیوں ہیں، ہماری مجبوری ہے، کہا اگر جواب نہ دے تو رسالت خطرے میں ہے، رسالت خطرے میں ہے۔ بس جیسے ہی آنے والے نے یہ کہا، پھر سنیے، چونکہ میں اعتدال سے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر سنیے اور اپنے سماج میں جا کے بتائیں۔ اس نے آ کے جملہ کہا، دین کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، اخبرنی یعنی دین کلے، مجھے تو پورا دین سمجھاؤ۔ بس سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی جواب نہ دیا، ایک طرف سر اٹھایا یوں دیکھا اور پھر علی کی طرف، سیکنڈ کا 1000واں حصہ نہیں تھا۔ کہنے لگے سن بھائی، الاطاعۃ للہ والشفقۃ علی الخلق وہو الدین کلہ، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے رہنا، اسی کا نام دین ہے۔ ارے صلوات پڑھ دینا مل کے محمد والے محمد پر۔ یا علی یا علی، الاطاعۃ للہ ہے، الاطاعۃ للہ ہے، مگر اطاعت کے ساتھ کیا ہے؟ کتنا آسان جملہ ہے، والشفقۃ علی الخلق، یہ اور لفظ خلق ہے، لفظ مسلمان نہیں بھائی۔ کل میڈیا کو جا کے بتاؤ یہ اسلام ان کو قرآن کے آئینے میں اور یہ اسلام آل رسول کے آئینے میں ہے۔ والشفقۃ علی الخلق، جو میری خلقت ہے، جو میرے بندے ہیں، لفظ شفقت ہے، دست شفقت رکھنا ہاتھ میں، سانسیں دینے کا نام اسلام ہے، سانسوں کا چھیننا یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، طالبان کی تبلیغ ہے۔ صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد پر۔ اسلام آل رسول کی نظر میں اب یہ آیا مذہب، قانون چونکہ ہمارا ہے، آپ کی مداخلت نہیں چلے گی۔ جب قانون میرا ہے تو قانون تبلیغ مجھ سے لو۔ اللہ اکبر، یہ جو تبلیغی جماعتیں تم نے بنا رکھی ہیں تو نہیں کوئی نکتے بازی نہیں، تبلیغ بعد میں، جب قانون میرا تو قانون تبلیغ مجھ سے لو۔ تو سانسیں دینے کا نام اسلام ہے، سانسوں کا چھیننا اسلام کا نام اسلام نہیں ہے۔ کافروں کو، اب جملہ کہوں گا نازک ہے، کافروں کو مسلمان بنانا اس کا نام اسلام ہے، مسلمانوں کو کافر کہنا اس کا نام اسلام نہیں ہے۔
یہ ہے سیرت، یہ ہے سیرت. بہت سنبھل کے پڑھنے کی کوشش. جب دین آیا تو دیکھیں دین کی تعریف اللہ نے خود بنائی، سورہ لقمان اور پھر سرکار. اب اس دین پر صبح قیامت تک اس دین کا تجزیہ، اس کی انالیسس اور اللہ کے مطابق اور اس کی مشیت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور عمل کرانے کے لیے، یعنی میں کہوں قانون کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے، قانون کی کتاب پہ عمل کرانے کے لیے صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے کچھ شخصیتوں کا انتخاب کیا جو صبح قیامت تک اس قانون پر عمل کرائیں آپ کو مگر مشیت کے مطابق. تو یہ عمل وہ کرائے گا جس کے دامن پہ 100 دھبے ہوں؟ مجھے ایمان سے بتائیے، وہ کرائے گا یا وہ کرائے گا جو صاحبان نعمت کا راستہ ہو، جہاں صرف مشیت ہو، غضب نہ ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، انتخاب ہوگا. کل بھی ہم نے پڑھا تھا سعودی عرب کی رابطہ کمیٹی کہتی ہے کہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوگا. بس عقیدے کا فرق یہ، وہ آخری کے سلسلے میں کہتے ہیں، ہم پہلے کے سلسلے میں وہی کہتے ہیں. مگر قانون پہ عمل کرانے کے لیے کچھ نمائندے آئے. مجھے ایمان سے بتائیے، کیا بہت قیمتی جملہ، میں نے بہت محنت کی ہے، کیا حقوق بشر کی ضمانت وہ لے سکتا ہے؟ کیا حقوق بشر کی ضمانت وہ لے سکتا ہے جس کے دامن پہ 100 دھبے ہوں؟ اور جو جب اپنی نیشن کے سامنے جائے تو جا کے خود یہ کہیں کہ دیکھو کبھی کبھی میں ٹیڑھا ہو جاتا ہوں. ارے کہاں ہے آپ بھائی؟ میں مسئلے کو واضح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کی میرا انداز آپ جانتے ہیں. جس پلیٹ فارم پہ کہیں میں جا کے تیار ہوں کتاب ہاتھ میں لے کر. میرا مسئلہ یہ ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں حقوق بشر کی ضمانت یہ لے گا جو یہ کہے مجھ پہ شیطان آ جاتا ہے تو مجھ کو سیدھا کر دینا. تو جو ان کو سیدھا کرے گا پہلا حق تو اس کا ہے. کہاں ہیں آپ؟ نماز پڑھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، بسم اللہ بھول گئے. روایت میں تو ہے میں نے بسم اللہ کہا ہے، الحمد بھی ہے. جی میں بڑے اعتدال سے جا رہا ہوں، یہ بھی ہے. تو پیچھے کچھ تھے جنہوں نے سرکار کے پیچھے پڑھی تھی، انہوں نے بڑی تعظیم کے ساتھ پوچھا. دیکھیے بڑے اچھے انداز سے پوچھا، مجھے بڑا پسند آیا انداز. اعلیٰ حضرت یہ بتائیے کہ وہ کیا کوئی آج وہی نازل ہوئی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے وہ حکم کچھ منسوخ ہو گئے ہوں، ناسخ ہو گئے ہوں، منسوخ ہو گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں. کیوں؟ کہا کہ وہ سرکار جب نماز پڑھاتے تھے سورہ الحمد تھی، بسم اللہ بھی تھی، اور جب آج آپ نے نہیں پڑھائی تو ظاہر سی بات ہے چونکہ مصلی امامت پر آپ ہیں تو شاید کوئی وہی آئی ہوگی، حکم تبدیل ہو گیا ہوگا. ایک جملہ کہا قسم خدا کی، ذرا سا توجہ کیجئے گا. کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے علی کو خود ان کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نقطۂ بائے بسم اللہ ہوں، اور علی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر. جو علی کی عداوت میں نماز میں بسم اللہ کو برداشت نہ کریں وہ کلمے کو کیسے برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت کریں گے؟ بہت قیمتی جملہ آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں اپنی منزلوں کی طرف، مجھے بہت دور جانا ہے. یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اب آئے بہت بڑے والے اعلیٰ حضرت جن کے لیے تو عالم اسلام متفق ہے. وہ آئے، انہوں نے جو نماز پڑھائی تو بالکل ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا. انہوں نے تو پوری علم نکال دی. جب علم نکال دی تو اب جو پیچھے بیٹھے تھے، چونکہ ابھی تھا صدر اسلام کا زمانہ، صدر اسلام کا پیریڈ بہت گولڈن پیریڈ تھا قسم خدا کی. ہم اور آپ تو بہت بد نصیب ہے اس معاملے میں، چونکہ وہ اچھائیاں کرتے تھے صدر اسلام والے تو رسول کہتے تھے بس سبحان اللہ، وہ دیکھو جنت میں تمہارا محل. اور اگر غلطیاں کرتے تھے تو مسلمانوں نے خطا اجتہادی کا صندوق بنا دیا، اس میں بٹھا کے سب کو جنت میں پہنچا دیا. نیکی کرو تو خوب، برائی کرو تو خطا اجتہادی کا صندوق تو بنا ہی ہے. پرابلم تو ہم جیسوں کی ہے. یہاں بھی صراط مستقیم پل صراط بال سے زیادہ باریک گزرنا ہے، ہم گزرتے ہیں ہر لمحے، اور وہاں بھی گزرنا ہے پل صراط سے ہم ہی کو. سارا کچھ تو ہمارا ہے، لہذا اس لیے ہم چاہتے ہیں بھائی ہم اپنے عقیدے کا تجزیہ کر لیں، چونکہ پل صراط یہاں بھی ہے، اب وہاں بھی نہیں بچیں گے. تو ان سے آگے پوچھا کہ سرکار یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ جملہ آپ سن لیجئے گا، دیکھیے بڑا پیارا جملہ ہے. کہا کہ دیکھیے میں خطابت کا سہارا لے کے بیان کر سکتا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا
نہیں غلطی سے ایسا ہوا. میں کیوں غلط کہوں؟ کہا کیوں؟ کہا میں خیالوں میں ایک لشکر شام کی طرف بھیج رہا تھا. میں خیالوں میں ایک لشکر شام کی طرف بھیج رہا تھا. یہ تو تاریخ میں ہے. اب جو میں وہ پڑھوں گا وہ تاریخ میں نہیں, اور اس کے لیے حوالہ بھی نہیں دوں گا. سنو اس کا حوالہ ہے. میں خیالوں میں ایک لشکر شام کی طرف بھیج رہا تھا. جملہ کہوں, اللہ رے احتیاط بزدلی, اللہ رے احتیاط بزدلی, خیالوں میں بھی دوسروں ہی کو بھیجا, خود نہیں گئے. اس کا حوالہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد پر. تو میں نے بات کو آسان اس لیے کیا کہ کوئی بھی ہو کردار بشر کی ضمانت نہیں لے سکتا. ایک جملہ, حقوق بشر کی ضمانت نہیں لے سکتا. دوسرا جملہ, اللہ کے قانون پر مشیت کے مطابق عمل نہیں کرا سکتا. تیسرا جملہ, انتخاب اگر ہوگا تو اللہ کی طرف سے, جو صرف عمل نہ کرائے مشیت کے مطابق. اب کون عمل کرائے گا؟ اب اس کی سیرت سننا تو واجب ہے. اب آگے دیکھیے جو اعتدال کے ساتھ پھر اس گوشے کو ضرور لاتے ہیں. میری کوئی مجلس لیں اس پہ میسج ہے. اگر مودت کے آئینے میں سنیں, دیکھیے میں نے اب تک پڑھا, میں نے تعریف بیان کی, اب قیامت کا جملہ لو اور آپ اپنا تجزیہ کر لینا. اب علی ہیں شجاع ترین کریکٹر. سجو اسلام کس کا نام ہے؟ ہمارا اور آپ کا تو کم سے کم محبوب ترین کریکٹر اگر پوچھا جائے کون؟ محبوب ترین کریکٹر ہمارا اور آپ کی کمیونٹی کا تو مولا علی ہیں. مولا علی تلوار چلا رہے ہیں, تلوار چل رہی ہے اور نرغے میں گھرے ہیں, قلب لشکر میں ہیں کہ اتنے میں دشمن سامنے آیا. سنا ہوا واقعہ ہے, مگر بس یہ تاریخ جو میں یہ کہہ کے پڑھتا ہوں اس کو بتاؤ دنیا کو. تلوار سے تلوار ٹکرائی, سنو, تلوار سے تلوار ٹکرائی, دشمن کی تلوار ٹوٹی زمین پہ گری. دشمن تھا, شام سے آیا تھا, مگر کہا یا علی ایسی جگہ سے آیا ہوں, ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں سوسائٹی میں عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیلا ہوا ہے. مگر ایک بات سنی ہے آپ کے متعلق. کا کیا؟ کہ ایک تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا آپ نہیں کرتے. ابھی سننا, ایک تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے اور ایک نہتے پر. ہائے ہائے میری جان پرواہ. چاہے فضیلت کے آئینے میں سننا, جس کو چاہے بندگی کے آئینے میں سننا, سنو, ایک تو بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے, ایک نہتے پہ حملہ نہیں کرتے. کہاں سے آیا؟ کہ شام سے, جہاں عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیلا ہوا ہے, مگر پھر بھی حق وہاں تک پہنچا. اتنا تذکرہ ہر زبان پہ ہے. یہ ہے شجاعت. جناب کمیل نے, نافع بصری, آج تذکرہ ہو رہا تھا, جناب کمیل بیٹھے تھے مسجد کوفہ میں, یہی سوال تو کیا تھا مولا علی سے, کہ سمجھ میں نہیں آیا آپ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ کہ کمیل جو اس کا مسئلہ یہ ہے, جو بھاگتا ہے وہ اصل میں بھاگتا نہیں ہے, وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے. ارے کہاں ہے آپ؟ جو بھاگتا ہے میرے سامنے سے وہ مجھ سے نہیں بھاگتا, وہ علی سے زندگی کی خیرات مانگتا ہے. تو نے نہیں سنا تیرا امام سقی ہے, اور سقی اسے کہتے ہیں جو کسی کو واپس نہیں پلٹاتا. میں اس لیے بھاگتے ہوا کا پیچھا نہیں کرتا, ورنہ آج کی اگر تاریخ آپ پڑھو گے نا قسم خدا کی, یہ بھی آپ تو بڑے ہنس دیتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے. نسلیں فخر کرتی ہیں آج بھی کہ ہمارے دادا علی کے سامنے سے بھاگے. افتخار ہے اس بات پر کہ ہمارے والے ان کے سامنے سے بھاگے, یعنی گئے تو صحیح. تو آپ دیکھیے یہ ہے سخاوت, مگر ہم جملہ بدل کے کہتے ہیں اس کا نام شجاعت ہے. جو ہر بات پر اپنے قوت بازوؤں کا, اپنی شجاعتوں کا اظہار کریں. جیسے جس ماں کا دودھ پی کر ان بازوؤں میں یہ قوتیں آئی ہیں, ایک مرتبہ دو دفعہ اگر اس بیچاری نے پوچھا تو جھٹک دیا, اس کا نام شجاعت ہے. جس باپ نے انگلیاں پکڑ کے سین خانہ میں چلنا سکھایا, اسے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آئے کہاں سے ہو, جا کہاں سے رہے ہو, آتے مجلس میں ہو,
جواب ایسے دیتے ہو. اسی کا نام مودت ہے, اسی کا نام مودت ہے, اسی کا نام سیرت ہے. اور پھر بات بات پر کمیونٹی میں ذرا سا کچھ ہو گیا, آستین سوت کے کھڑے ہو گئے. جم جاتے ہیں, اس کا نام شجاعت ہے. یہ بازو دکھا رہے ہیں ہم سے نا, بہت بات پہ بھیڑ جاتے. تو سنو علی کی پہلی سیرت کیا ہے. بات بات پہ اپنی شجاعتوں کا اظہار کرنا, اسے شجاعت نہیں کہتے. جو عالم جہاد میں غیظ و غضب پہ کنٹرول حاصل کر لے, اللہ کی نظر میں وہ شجاع ہے. کہاں ہیں آپ, کہاں؟ بڑے بھائی کے سامنے سر بلند کر کے سینہ چوڑا کر کے آنا, اس کا نام شجاعت نہیں ہے. سر کو جھکا کے آنا, تواضع کے ساتھ آنا, انکساری کے ساتھ آنا, اس کا نام شجاعت ہے. باپ جھڑک بھی دے, قرآن میں تو کچھ اور لفظ ہے, تو اف نہ کرنا, اس کا نام شجاعت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اف کسے کہتے ہیں؟ اف شکایت کا نام نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ شکایت نہ کرنا, وہ تو بہت دور کی بات ہے. اف کہتے ہیں اگر چوٹ لگی تو آپ کہتے ہیں ہائے ہائے میری جان قربان. اگر ماں باپ سے تمہیں تکلیف بھی پہنچے, شکایت کا تو لفظ ہے ہی نہیں قرآن میں. یہ نہ کہنا خاموشی سے سر جھکا لینا تواضع سے, اس کا نام شجاعت ہے. اور اگر تم نے بزرگوں کے سامنے اپنے سینوں کو چوڑا کیا تو علم نفسیات سے جا کے پوچھو, اس کا نام بزدلی ہے. بیجا شجاعتوں کا اظہار. کہا کہ اس کا نام شجاعت ہے. کمیل, اپنے مولا کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھ کر اسے شجاعت نہ کہنا. علی اگر کسی کی سانسوں کو بخش رہا ہے تو اپنے مولا کو شجاع کہنا. اگر میدان جنگ میں تو کسی کو سانسیں عطا کرتا ہوا دیکھے تو اپنے مولا کو شجاع کہنا. یا علی, اور دوسری تعریف آپ کی یہ ہے, نیتیں پہ حملہ نہیں کرتے. بس جیسے یہ سنا دریائے سخاوت میں جوش آ گیا. جملہ سنو گے, میری طرف دیکھنا حضرات, اگر دائیں بائیں دیکھا جملہ دائیں بائیں سنیے. تلوار پھینک دی زمین پر ساقی کوثر نے, کہا کہ اٹھا لے. اب دیکھیں میرا نظریہ تاریخ کے سلسلے میں تھوڑا الگ ہے. وہ علی کی تلوار نہیں اٹھائے گا, بھلا کسی کے بازو میں اتنی قوت کے ذوالفقار حیدری کو ہلا بھی دے نا. بس ہمارا تھوڑا سا عقیدے کا مسئلہ یہ ہے نا, یعنی مہلت دی اپنی ذوالفقار پھینک دی, اس کو مہلت دی, اٹھا تلوار. اچھا وہ بھی پکا تھا, گھوڑے سے کودا, تلوار اٹھا لی, اٹھائی, رکام میں قدم رکھا, گھوڑے پہ سوار, آیا علی کے قریب. اب آپ کو کون بچائے گا؟ اب سنو, اب آپ کو کون بچائے گا؟ بس جیسے ہی سنا علی کی ہنسی چھٹ گئی. کہنے لگے, دیکھیے جناب کمیل پوری روایت کر رہے ہیں, چونکہ مسجد کوفہ میں نافع ابن بصری نے سوال کیا تھا, مکالمہ ہے پورا, 400 سوالات ہیں. مولا کی ہنسی چھٹ گئی. کہا مولا ہنسے کیوں؟ کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ ارے کیا, آج تو قیامت ہے, آج تو قیامت ہے. تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے؟ کہا پھر کون بچائے گا؟ بس سر اٹھا کے کہا وہ دیکھ. کہا اتنا یقین؟ کہا اسی کا نام ہے فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَفَى. جس نے کیا اللہ پہ توکل وہ ہوا اس کے لیے کافی. آئے آئے, ارے ہم جو خیبر خندق پڑھتے ہیں, خیبر و خندق نہیں ہے, مدحت علی میں لکھے ہوئے قصیدے کے 2 مصرے ہیں. ان جنگوں میں پورا اسلام ہے. اسی کانسیپٹ کو دور کرو کہ جنگیں پڑھتے ہو. یہاں مشیت کا تقاضا دیکھو, کہا فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَكَفَى. تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا, اگر پڑھ لیتا تو میرے سامنے ہی نہ آتا. اچھا کہا کہ حملہ کر. کہا علی میں تو کروں گا. کہا بالکل کر, بسم اللہ مار تلوار اگر ہمت ہے. اچھا یہ پکا تھا, اس نے تلوار اٹھائی, علی کے سر پہ ماری. اب تلوار پہنچی یہاں تک. دیکھیے جناب کمیل کہہ رہے ہیں, قسم خدا کی عجیب جملہ ہے, مکالمہ جا کے پڑھ لو نافع ابن بصری کا. اس نے کیا حملہ, تلوار آئی یہاں تک, اتنا بچا فاصلہ. اب یہ نیچے لے جائے تلوار تو نہیں جاتی, اور اوپر لے جائے تو اوپر نہیں جاتی. اس کے ہاتھوں میں ہونے لگا درد. کہنے لگا یا علی یہ میرا ہاتھ کس نے پکڑ لیا؟ یا علی مولا سلامت رکھے آپ کو, پہنچ گئی بات. یا علی ہاتھ کس نے پکڑ لیا؟
اب سنو مولا نے کیا کہا کمیل سے، اس سے نہیں کہا کمیل اگر میں چاہتا تو آج میں کہتا تیرا ہاتھ علی نے پکڑا ہے، اگر میں چاہتا تو میں کہتا تیرا ہاتھ علی نے پکڑا ہے، کمیل قسم خدا کی وہ میرے ہاتھ چومتا، وہ میرے قدموں پہ سر رکھتا، مگر میرے دروازے پہ فضائل کا فاقہ نہیں ہے۔ کہاں ہے جو کہتے ہیں غلو ہوتا ہے؟ غلو تو جب ہوگا جو کوئی حد ہو۔ کہا کمیل دروازے پہ فضائل کا فاقہ نہیں ہے۔ کہا علی پھر آپ نے اس سے کہا کیا؟ کہا میں نے مسکرا کے کہا میرے اللہ نے بس ایک جملہ اس نے کہا، یا علی اس خدا پہ اندیکھی طاقت پہ اتنا بھروسہ۔ اب جملہ سنو، یا علی اس خدا پہ، چونکہ دیکھ رہا ہے نا پاگل ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ہو تو نظر آئے۔ پرابلم یہ ہے کہ بخاری میں بھی ٹانگ تو ہے ہاتھ ہے ہی نہیں۔ ارے کہاں ہے یہ پریشان ہو گیا، کتاب پڑھ کے بھی ہاتھ ہو تو دکھائے کہ یا علی اندیکھی قوت اندیکھی طاقت پہ اتنا بھروسہ۔ کہا سنو پھر اسی کا نام ہے توحید، اسی کا نام ہے توحید۔ اب سنو گے؟ بس جیسے یہ سنا تلوار ہاتھ سے چھوڑ دی، قریب آیا قدموں پہ سر رکھ کے کہنے لگا یا علی میں ایسی خدا کو تو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ہائے میری جان قربان ہو جائے۔ قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے یا علی ایسی خدا کو تو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اب کمیل کہتے ہیں وہاں تو نقشہ بدل گیا، وہاں چل رہی تھی جنگ، وہاں زمین پہ دو بیٹھے تھے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں میدان جنگ میں زمین پہ دو بیٹھے، ایک علی ایک وہ۔ علی تو ہی سمجھا رہے ہیں، وہ تو ہی سمجھ رہا ہے۔ بھائی جملہ کہہ دوں، اب تو جملہ کہہ دوں، کافر کو مارنے گئے تھے، کافر کو نہیں مارا، کفر کو مارا، کافر کو نہیں مارا۔ بھائی کافر کو نہیں مارا، کفر کو مارا۔ اب میری زندگی بھر کی راتوں کو جاگنے کے بعد جو میں جملہ لے کر آیا ہوں، اگر اس کی قدر نہ کی تو میں شکایت نہیں کروں گا، خدا شکایت کریں گے۔ سنو، کافر کو مارنے گئے تھے، کافر کو سانسیں دی، کفر کو مارا۔ اب جملہ کہہ دوں، ہادی ایسا ہو جو مقتل کو مدرسہ بنا دے، ہادی ایسا ہو، بلند آواز سے جو مدرسوں کو مقتل بنا دیں، جو عبادت خانوں کو مقتل بنا دیں، جو مندروں کو ڈھا کے مسجدیں بنا دیں، جو مسجدوں کو ڈھا کے مندر کو تعمیر کرا دیں، جو عبادت گاہوں میں نمازیوں کو اڑا دیں، اسے ہادی نہیں کہتے۔ جو مقتل کو مدرسہ بنائے اسے ہادی کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا، جا کے پوچھو، اقبال کی قبر پہ بیٹھ کے سوال کرو کہ جب شعر کہا مجھے نہیں پتا تصور کس کا تھا، بس ایک جملہ کہا، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد وآل محمد پر۔ ہمیں کیا پتا؟ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لا کے دو نا کوئی ایسا کریکٹر جو بے تیغ لڑا ہو، اسے اسلام کہتے ہیں۔ سانسوں کا چھیننا اس کا نام اسلام نہیں ہے، سانسوں کا بخش دینا اس کا نام اسلام ہے۔ اب دیکھیے میں نے جو محنت کی، میں کہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، بہت مشکل منزل ہے، اس منزل کو آپ سنیں گے۔ اب آیا دین، تو قانون اللہ کا، دین اللہ کا۔ اب سنیں میرے نوجوان بزرگ جانتے ہیں، دیکھیے میری یہ مجلس میرے کئی سال کے اشروں پہ بھاری ہے،
کبھی کبھی ایسی منزلیں آتی ہیں، آپ مجھ سے کہو کہ پڑھو تو میں نہیں پڑھ سکتا، کبھی کبھی شہزادی پڑھواتی ہیں، سما بنتا ہے، کبھی کبھی پڑھا نہیں جا سکتا، ورنہ 10 دن سے پڑھ رہا ہوں. سنیے، شاید آج دعائیں مستجاب ہو جائیں، شاید شہزادی کی چادر کا سایہ مل جائے. سنو، دین اللہ کا ہے، بندوں کی کوئی شے اس میں داخل نہیں ہوگی، غیر اللہ کی کوئی شے اس میں داخل نہیں ہوگی، چاہے آپ داخل کرو چاہے وہ داخل کریں. پہنچے آپ؟ غیر اللہ کی کوئی بنائی ہوئی شے اللہ کے دین میں اگر داخل کی، خارج دین ہے، داخل دین نہیں. اب میں نے پڑھا قرآن، اللہ نے یہ کہا کہ چونکہ دین میں رائے محنت کی، اب دو اجرت. اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہا ہوں، اب دو اجرت. تو جب یہ کہا کہ اجرت دو، تو میں نے قرآن پڑھا کہ جب دین اللہ کا ہے تو آیت یہ ہوگی محبت مجھ سے کرو، غیر اللہ سے نہیں. مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میرے پاس آؤ، بس میں اللہ، میری محبت اجر رسالت. جو قرآن پڑھا تو عجیب قیامت. کہا کہ کہو ان سے میں تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. بہت قیمتی جملہ، ذرا سا آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، میں زحمت تمام کر دوں گا اس کے بعد. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نوجوانوں، یہ ہے، میں دین کی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے محبت کرو علی سے، محبت کرو جناب بطول سے، محبت کرو جناب حسنین سے، محبت کرو میرے حبیب سے. یہ تو سب نے سنا. یہاں سے مجھے ہوا اختلاف. کوشچن تو ہم ہی ریز کریں گے. مجھے ایمان سے بتاؤ، علی خدا ہے؟ فاطمہ خدا ہے؟ حسن حسین خدا ہے؟ کا خدا نہیں. تو ان کی محبت دین کی اجرت نہیں، محبت دین کی اجرت نہیں. اچھا خدا نہیں ہے تو اگر جسارت ہے تو کہو غیر خدا، خدا کے غیر کہو. یعنی تو کہا اگر خدا کا غیر کہا تو اللہ نے جو ان کی محبت مانگی وہ داخل دین نہیں ہو سکتی. کہاں ہے آپ؟ اللہ کہہ نہیں سکتے، توحید کی بیڑیاں پڑی ہیں. علی، فاطمہ، حسن حسین اور رسول خود شامل، محبت سب کی ہے. اللہ ہو نہیں سکتے، توحید خطرے میں. میں نے کہا کہو خدا کے غیر ہے. کہا خدا کے غیر کہا تو اللہ نے محبت تو ان کی مانی. تو اگر ان کی محبت خدا کے غیر کی محبت ہے تو داخل دین نہیں، اور داخل دین نہیں ہے تو یہ خارج دین ہوا. تو ایک ہی راستہ بچا کہ ان کی محبت غیر خدا کی محبت نہیں ہے. کہاں ہے آپ؟ ان کی محبت اللہ کے اپنوں کی محبت. دیکھیں دو ہی چیزیں، یا کہو اللہ یا کہہ دو یہ خدا کے غیر. خدا کے غیر ہے تو محبت تو کر سکتے ہو، داخل دین نہیں. داخل دین نہیں، اجر رسالت نہیں. بھائی بات صاف ہے نا. پھر اجر رسالت نہیں، اور اگر اجر رسالت ہے تو مانو کہ ان کی محبت اللہ کے غیر کی نہیں، اللہ کے اپنوں کی ہے. اب پھر قرآن پڑھوں گا، پھر قرآن پڑھوں گا، تاکہ کوئی یہاں سے بے چین ہو کے نہ اٹھے. سنیے، قیمتی جملہ اور آیت پڑھوں گا میں، اور عقیدوں جھنجھوڑ دیے جائیں گے. اور یہ آیت نہیں ہے، سنو گے تو آیت ہے. صاحبان ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے نایاب تحفہ اس مجلس کا. اور لرزتے ہوئے بازوؤں پر یہ آیت امام ضامن کے فرائض کو انجام دے گی. آج رات امام ضامن بنا کے باندھنا اس آیت کو. جناب حنا ہے، جناب مریم کی والدہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب حنا نے نذر کی تھی. کل درخواست کی تھی نا. دیکھیے موضوع میں آ گیا اس لیے نہیں پڑھا تھا، موضوع میں آ گیا اس لیے نہیں پڑھا تھا. سنیے، جناب حنا مریم کی والدہ، یہ بھی بطول، اللہ سے نذر کی مجھے اولاد دے. اگر حدیث ہوتی نا تو یہ لوگ جو مخالف نظر و نیاز ضعیف کہہ کے کھا جاتے. ارے کہاں ہے آپ؟ یہ ضعیف کہہ کے کھاتے. یہ آیت کا نظر کی کس سے؟ بطول کی ماں نے، نبی کی نانی نے. کہاں ہے آپ؟ مجھے اولاد دے، اولاد دے. اچھا خالی نظر نہیں ہے، پھر یہ بھی ہے اگر دے دیا تو منت اتاروں گی.
منت اتاروں گی، تیرے گھر کی نظر کروں گی، تو نظر بھی قرآن میں ہے، منت بھی قرآن میں ہے، اور اگر پوری ہو جائے تو ادا کرو۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ یہ ماں نے مانگی، سلسلہ آگے نہیں بڑھا، آگے یہ ہو تو نصارہ آگے مریم سے کہا نہ تم ایسی نہ تمہارے باپ ایسے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان سے کہہ دو میرا تو نظر کا روزہ ہے، نظر تو للرحمان، میں نے تو اس کے لیے نظر کی ہے، میں تو بول ہی نہیں سکتی۔ عصمت جب نہ بچی تو وسیلہ نظر بنی۔ کہاں ہیں آپ؟ جب حنا کو بیٹا نہ ملا، جب حنا کو اولاد نہ ملی تو وسیلہ نظر بنی۔ نہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں نوازا گیا اس جملے پر۔ تو نظر قرآن میں، منت قرآن میں ہے، اللہ منت پوری کرتا ہے، یہ بھی قرآن میں۔ حنا نے مانگا، چونکہ نظر تھی فوراً دیا، اور چونکہ نظر سے مانگا تھا نا تو ایسی ویسی بی بی نہیں دی، جناب بطول دی۔ چونکہ نظر کے صدقے میں ملی ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ ایسا ویسا بچہ کوئی دوں گا۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ چونکہ ماں نے نظر کی تھی تو مریم تو اصطفیٰ بندوں میں سے ہے۔ میرا ذہن مجھے مجبور کر رہا ہے کہ جملہ پھر کہہ دو۔ مریم تم اصطفیٰ بندوں میں سے ہو، نبی مصطفیٰ، علی ارتضیٰ، مریم مصطفیٰ، وہاں سے لے کے یہاں تک جتنے مصطفیٰ، اس کے معنی کیا ہے؟ چنے ہوئے۔ چنے ہوئے، یہی فرق ہے، جتنے چنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، جتنے چھٹے ہوئے ہیں وہاں پہ ہیں۔ اب پھر مولا سلامت رکھے، بچوں نے نعرہ لگا بہت جلدی جلدی بس آیت مکمل کرنی ہے۔ ہو گیا، جناب مریم ملی، مریم ہو گئی پیدا۔ جناب حنا، بھائی نام یاد رکھنا، جناب حنا ان کا نام ہے۔ جناب مریم کو ایسے گود میں لیا، سینے سے چھپایا، چادر کا پلو ڈالا، بیت المقدس میں، وہاں پر تمام راہب بیٹھے تھے، بہت سے لوگ جو وہ لے کے بیٹھے تھے قلم دوات اور توریت کے نسخوں کو تحریر کر رہے تھے۔ وہاں جا کے بحث شروع ہو گئی، اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے ایک اٹھا، کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس عصمت ہے، اس کے پاس عصمت ہے، تو کہا کہ انتخاب کرنا ہے اس کی کفالت کا۔ تو سارے علماء بیٹھے تھے، تو وہاں سے قرآن نے کہا کہ ہم نے معصوم ہی کو اٹھایا۔ کہا زکریا اٹھو، کا کیوں؟ کہا وکفلھا زکریا، کفالت تم کرو گے۔ کہا کیوں؟ کہا معصوم کی کفالت کے لیے ہم کسی کا انتخاب علماء میں سے نہیں کر سکتے۔ جب معصوم کی کفالت کا انتخاب امت کے علماء میں سے نہیں ہو سکتا تو امت کے جولا سے کیسے ہوگا؟ قرآن وکفلھا زکریا، اٹھے ہم کفالت کریں گے چونکہ معصوم ہے۔ کہا لے آؤ، لیا۔ قیمتی جملہ ہے میرے نوجوانوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے آج کی مجلس میں۔ جناب زکریا نے لے لیا، جناب حنا سے کہا کہ نظر پوری ہو گئی۔ چونکہ نظر میں یہ نہیں تھا بیٹا ہوگا تو دوں گی، دیکھو نظر کے ساتھ پھر خلوص بھی رکھا کرو، یہ نہیں منتیں مان لی اب پوری کوئی نہیں کرتا، نہیں پھر پوری کرو۔ آ گئی بیٹی ہے تو کیا ہوا، نہیں ملا بیٹا، اللہ کے گھر کو دے دیا، بیت المقدس کے حجروں میں۔ پھر قرآن پڑھنا، قرآن اور آیت بھی کوٹ کروں گا، چونکہ آیت کو امام ضامن بنا کے بازو پہ باندھنا، عقیدہ بگڑے گا نہیں۔ بیت المقدس کے بہت سے حجروں میں سے ایک حجرہ مخصوص کر دیا جناب زکریا نے، کیوں؟ کہ بچی معصومہ ہے۔ پورا بیت المقدس نہیں، ایک حجرہ کر دیا مخصوص، یہاں رہیے آپ، بچپنا یہاں سے گزرے گا، لڑکپن یہاں سے گزرے گا، جوانی یہاں پہ گزرے گی، عبادت، ذکر، فکر، تسبیح، تحلیل، تمجید، سب کچھ یہاں کرو۔ اب ہوتا کیا تھا؟ جناب زکریا کہ ہماری طرح پورے دن خالی بیٹھے رہتے تھے کہ مولانا اصغر مہدی نے ایک مجلس پڑھی، گھر پہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں؟ نہیں، نبی تھے، کار رسالت کو انجام دینا تھا، تو جانا پڑتا تھا تبلیغ کے لیے دور دراز کے علاقوں میں۔ تو کرتے کیا تھے؟ جا کے جو چاہو تفسیر پڑھ لو۔ جب جاتے تھے حجرے کا دروازہ کرتے تھے بند، اس میں لگاتے تھے تالا، چابی رکھتے تھے اپنی جیب میں،
ابھی سب نے بھاپا اس لیے نہیں کی کہ میں نے آیت پڑھی نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں اصغر مہدی کی خطابت ہے، تالا لگا دیا، چابی رکھی جیب میں، چلے گئے۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کلام الہی اللہ کا کلام ہے، بندوں کا نہیں۔ کہا جب شام ہوتی تھی نا، یا کچھ دن کے بعد یا گھنٹوں کے بعد، اب یہ لفظ نہیں ہے، جب آتے تھے واپس، تو اب سنو قرآن بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سنیے آیت، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں۔ اب قرآن بولا، جب آئے زکریا وکلما، دیکھیں کتنی آسان آیت ہے، وکلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب آئے اور دروازہ کھولا، ودخل علیہا زکریا المحراب، اور زکریا داخل ہوئے مریم کی محراب میں، محراب میں، حجرے میں، تو جا کے کیا دیکھا؟ وجدا عندہا رزقہا، مریم کے پہلو میں رزق رکھا ہوا ہے۔ اب کوئی مسکرا کے نہیں جاتا مجلس کے بعد، اچھا آسمانوں سے رزق آیا، کھانا آیا۔ اور جیسے ہی کسی مجلس میں نے کہہ دیا علی کے لیے ذوالفقار آئی تھی، وہ وہاں سے مسکراتے ہوئے گئے پارکنگ لوٹ میں، کہنے لگے اچھا خود تو سمجھنا نہیں چاہتے، جو بیچارہ سمجھ کے اٹھا ہے اس کے دل میں وسواس پیدا کرتے ہیں۔ پرابلم یہ کہ وہاں آسمان پہ کوئی کارخانہ تھا ذوالفقار حیدری کا، وہاں ذوالفقار حیدری کا بالکل توہین آمیز اسی طریقے سے بولتے ہیں، مولوی صاحب وہاں کوئی کارخانہ تھا، کوئی فیکٹری تھی؟ میں نے کہا ہاں بالکل ہے، دیکھنا ہے کہ جی۔ میں نے کہا یہ بتا کہ وہ جو مینا کے میدان میں اسماعیل کا دمبا آیا تھا، جس کا باغ کھا کے آیا تھا، کس کا رستہ توڑ کے آیا تھا، کس کا کھنڈا توڑ کے آیا تھا، کس کی دیوار کود کے آیا تھا؟ ارے کہاں ہے آپ؟ کہاں آسمان سے آیا تھا۔ ادارے والوں آسمان سے آیا تھا۔ اب دلیل ملی، میں نے کہا سنو، آسمان کے جس طبقے پر، جس فلور پر بکریوں کی منڈیاں ہیں، جس فلور پر، جس طبقے پر بکرے کی منڈیاں ہیں، اسی کے برابر میں ذوالفقار حیدری کا کارخانہ ہے۔ یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ، مگر جلد بازی میں چلے نہ جانا۔ ہے اب کیوں نہیں سمجھ اتر رہا ہے گلے سے یہ بات؟ ہمیں چھیڑتے ہیں۔ بالکل وہی ہے، اس کے برابر میں، بالکل برابر میں، اسی فلور پہ ہے، جا کے دیکھ لو۔ اچھا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کہا آسمان کے جس فلور پہ مہر نبوت کے ڈھلنے کا کارخانہ ہے، مہر نبوت کے ڈھلنے کا کارخانہ بالکل وہیں پر ہے۔ اچھا آپ کہیں گے ہو گئی یہ خطابت، تو پھر آیت سن لو بھائی، سنو میں دکھاؤں گا کارخانہ۔ موسیٰ و عیسیٰ کی امتوں نے کہا ہمارے لیے تو کھانا منگواؤ تو نبی مانیں گے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قسم خدا کی آسمان سے من و سلوہ آیا، بھائی قرآن میں ہے آسمان سے من و سلوہ آیا۔ میری بہنیں، میرے بچے سن رہے ہیں، من و سلوہ کیا ہے؟ روسٹڈ چکن۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا اب سنو، جو سمجھ سکے وہ سمجھے۔ اب سنو، میں نے کہا آسمان کے جس طبقے پہ روسٹڈ چکن کی فرنچائز ہے، اسی کے برابر میں ذوالفقار حیدری کی فیکٹری ہے۔ سب ہے قرآن میں۔ بس یہاں تک ہم پہنچے۔ وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقَهَا، وہاں پہ رزق آیا۔ بولے زکریا تاکہ ہمیں جواب ملے، قَالَ أَنَّ لَكِ هَذَا، بی بی یہ کہاں سے آ گیا؟ قَالَ أَنَّ لَكِ هَذَا، بی بی یہ کہاں سے آ گیا؟ مریم تھی بہت چھوٹی سی، زکریا نے یہ نہیں سمجھا یہ بولے گی کیسے، فوراً کہا قالت، جمع بتا رہا ہے تسنیہ کا کہ عورت بولی ہے، قالت بچی بولی، ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب زکریا نے دیکھا تالا بند، دروازہ بند، تو بچی مسکرائی۔ اسی آیت کا ٹکڑا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ میرے بزرگوں نے ہندوستان و پاکستان میں بیٹھ کے جو مثالیں دیتے تھے نا، وہ بھی جہالت پہ مبنی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں کہا جاتا تھا اللہ جس کو دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، قرآن میں صاف لکھا ہے۔
بزرگوں کی مثالیں یہ جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر، ان کی جہالت پہ مبنی نہیں ہے، علم پہ مبنی ہے، علم کا کارواں ہے. دیکھا جس کو اللہ دیتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. آپ کہیں گے میں یہاں تک آیا کیوں؟ ذہنوں میں ہے نا، اگر یہ اللہ تو ہے نہیں، توحید کی بیڑیاں پڑی ہیں، ان کی محبت اللہ کے غیر کی نہیں، کیونکہ اگر اللہ کا غیر آپ نے ان کو کہا تو داخل دین محبت نہیں، اور داخل دین نہیں تو اجر رسالت ہے نہیں. اور قرآن میں کیا کہا؟ محبت اس سے کرو، یہ ہے میرے قانون کی اجرت. اب سنو، سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں نے سمیٹ دیا، اللہ نے روح عیسیٰ کو بطن مریم میں پھونک دیا. سمیٹ دیا میں نے واقعہ، سمیٹ دیا، پھونک دیا. جب پھونک دیا روح عیسیٰ کو بطن مریم میں، تو آواز آئی، یا مریم اخرجنی من ھذا البیت، پلیز مریم، بڑے پیار سے کہا، پلیز میرے گھر سے چلی جاؤ. دیکھیے میں آ گیا، پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اخرجنی من ھذا البیت، میرے بیت سے چلی جاؤ. حالانکہ بچپنا میرے گھر میں، چھٹکپن میرے گھر میں، جوانی میرے گھر میں، عبادت میرے گھر میں، سجدہ میرے گھر میں، تسبیح میرے گھر میں. مگر کیوں انہو ھذی بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت خانہ ہے. یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں. پلیز اب جائیے. اب میں پہنچا ہوں نوجوانوں آپ تک، بچوں تک، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں بھائی، بچوں تک پہنچا. پروردگار میرا سوال یہ ہے، یا تو ایسے نازک موقع پر کسی کو نکالا نہ ہوتا، یا اس سچویشن میں کبھی بھی کسی بیوی کو اپنے گھر میں بلایا نہ ہوتا، یا تو نکالا نہ ہوتا، یا پھر کسی کو قیامت تک بلایا نہ ہوتا. پرسوں کی مجلس میں مصلحت واقعی کو سمجھ نہیں سکتے، وہی جانتا ہے. مگر آواز آئی کہ تم نادان ہو، تم یہ سمجھتے ہو ہم نے مریم کو نکالا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. میری محنت ہے، میں یہ کہتا ہوں میرے برسوں کی محنت ہے یہ جملہ. میں نے مریم کو نکالا، توحید کی ضرورت تھی. کیوں؟ کہا میں یہ چاہتا تھا نصارہ کو دلیل نہ ملے، میں چاہتا تھا عیسائیوں کو دلیل نہ ملے. کہ دلیل کیسی؟ کہ اگر عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہوا تو یہ بولیں گے خدا کا بیٹا تھا، تبھی تو خدا کے گھر پیدا ہوا. میں بہت قریب سے گزروں گا بھائی. خدا کا بیٹا تھا تبھی تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، تو نکالو تاکہ دلیل نہ ملے. کہ اللہ اس کو بلایا کیوں؟ ان کو بلایا کیوں؟ کہ توحید کی ضرورت ہے. اب دیکھنا ہے کتنے سمجھیں گے نوجوان. توحید کی ضرورت ہے. کبھی بھی آؤ. کہا کیوں؟ کہ چاہتا ہوں علی مولود کعبہ بنے، میں چاہتا ہوں علی مولود کعبہ بنے. کہ کیوں؟ کہ نصیری کو دلیل نہ ملے، نصیری کو دلیل نہ ملے. کہ دلیل کیسی؟ کہ نصیری سے کہو جو خدا کے گھر پیدا ہو جائے وہ خدا ہو کیسے سکتا ہے؟ یہاں جو اللہ کے گھر پیدا ہو جائے وہ اللہ ہو کیسے سکتا ہے بھائی؟ اچھا عجیب کیف ہے. اب بزرگ دیکھیں، بچے نہیں. جن کو نکالا ان کے ماننے والے کچھ نصارہ، جن کو بلایا ان کے ماننے والے کچھ نصیری. نصارہ کہاں ہے آپ؟ نصیری. اور ایک اور عجیب سا لفظ ہے، جن کو نکالا کہا خدا کا بیٹا، جن کو بلایا کہا خدا. آپ کبھی سوچیں
لیکن ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جس سے توحید بچے. کہا مولود کعبہ کہتے رہو یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، توحید کی ضرورت ہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ یہ بہت قیمتی جملہ تھا میرا. یہ ان کی فضیلت نہیں، یہ میری ضرورت ہے. انہیں ہر مقام پہ مولود کعبہ کہا کرو تاکہ نصیری کو دلیل نہ ملے. جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو کیسے سکتا ہے؟ بس نکل گئیں. حیدری بہت دیر کے بعد نعرہ آیا ہے آج. صلوات پڑھتے ہیں اپنی سلامتی کے لیے. بس جس میں نقطے کو سمیٹنا ہے یہ نقطہ نکالا. گئیں غلاف حجاب پڑے، عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اسی نقطے کو بیان کرنا تھا نا. حجاب لگ گئے. اب عیسیٰ آئے، کہا لگی بھوک مریم کو، تو کہا پروردگار کھانا. اب قرآن میں اب جا کے تفسیر اٹھائیں تو کہا کہ دیکھو یہ راق قرمے کا درخت، اسے ہلاؤ، محنت کرو، قرمے گریں گے اس کو اٹھاؤ، نوش فرما لو تاکہ تمہاری بھوک پوری ہو جائے. یہیں سے اس واقعے کے بعد عقیدہ وہابیت کا آغاز ہوا کہ محبت بس اللہ سے کرو. جب تک اللہ کی محبت دل میں تھی جنت سے کھانا آ رہا تھا. جب اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کی محبت آئی، دیکھیں جس کے لیے زحمت دی اتنی دیر، یہاں پہ سمیٹ دیا، مسائب پڑھ دوں گا. کہا اگر اللہ کے غیر سے محبت کرو گے تو جنت سے آتا ہوا کھانا رکا. چونکہ مریم کے دل میں ابھی تک صرف اللہ کی محبت تھی. اب دو محبت ہیں، اللہ کی بھی ہے، اللہ کے نبی کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہے. تو کہا جنت سے کھانا رک گیا. اللہ نے بھی کہا محنت کرو تو دوں گا. بھائی یہیں پہ آ کے میں کیا کہوں، یہ جواب ہے ہمارا، اور ریکارڈڈ ہو گئی یہ مجلس. اور ہم چلے گئے مصائب کی طرف. جملہ سنو کہ مسلمانوں پھر اس بی بی کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے جو 3 دن اللہ کے گھر میں رہی، جو 3 دن اللہ کے گھر میں رہی، جنت سے کھانا بھی آیا، کوثر سے پانی بھی آیا، حوریں خدمت کے لیے آئیں. تو یہ تو سب نے لکھا جنت سے غذا آئی. تو کیا جنت سے کھانا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی محبت اللہ کے غیر کی محبت نہیں ہے، اللہ کے اپنوں کی محبت ہے؟ بس مجھے یہاں پہ لانا تھا جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تھی. بس یہاں پہ لانا تھا کہ ان کی محبت اللہ کے غیر کی نہیں ہے، اللہ کے اپنے ہیں. چونکہ ان کے پاس عہدے ولایت ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے. ابھی مجھے مصائب پہ جانے کے لیے بڑا عجیب ربط ملا ہے. حالانکہ آج کی شب میں مصائب پر پہنچنے کے لیے ربط کی ضرورت نہیں ہے، مگر ربط کیسے ملا؟ ابھی تذکرہ تھا نجف والے علی کا. مصائب میں جس کا تذکرہ ہوگا وہ ہے کربلا والا علی. وہ بھی علی تھے جو نجف پہ سو رہے ہیں، یہ علی اصغر ہیں جو کربلا میں سو رہے ہیں. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی میں نے اپنے موضوع کو کیسے سمیٹا، مکمل نہیں کر سکا، تاخیر ہوئی، معذرت خواہ ہوں. اس کے بعد جو مجلس ہوگی وقت پہ ختم ہوگی، معذرت خواہ کہ موضوع نہیں چھوڑ سکتا تھا، سمیٹا ہے. آج یہاں ماتم ہوگا، نوحہ خوانی ہوگی، ماتمی حضرات ہیں، بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، ماں بہنیں پس پردہ رونے کے لیے منتظر ہیں، رونے کے لیے منتظر ہیں، بے چین ہیں. کیوں؟ رباب کے ششماہے کو رونا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے گھروں میں ہے نا، وہ جانتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کی رونق ہوا کرتے ہیں. اور ششمہا بھی اگر علی اصغر کے جیسا ہو. وہ وقت قریب تھا کہ عصر عاشور کا وقت تھا. نہ علی اکبر ہیں، نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ اون محمد ہیں. مقتل میں گئے اور جا کے ایک مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا. بہت ماتم کریں گے آپ، چونکہ میں مصائب کو اطمینان سے پڑھتا ہوں اور یہی شب ہے آپ کے پاس رونے کی. کل تو تبرکن مجلس ہوگی مصائب کی. حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کر سکے؟ ہے کوئی؟
جو اس مسافر کی مدد کر سکے. روایت کا ٹکڑا ہے کہ شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے اور کہا کہ ہمیں موت نے مجبور کر دیا، اگر اللہ پھر زندگی دے دے. ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ در خیمہ سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز اٹھی، کچھ بیویوں کے رونے کی آواز اٹھی. امام علی مقام تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے در خیمہ پر آئے. آگے فضہ سے کہا کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ یعنی سوچی کتنی پیاس ہوگی. جناب فضہ نے کہا کہ نہیں آقا، معاملہ یہ نہیں ہے. جب بھی آپ آواز حل من ناصر ینصرنا کو بلند کرتے ہیں، اب میرے مصائب سننا، اور آج دل بھر کے رونا، چونکہ رونے کی شب بس یہی ہے، بس یہی شب ہے. یہ شب عزا ہے، یہ شب بیداری کی شب ہے. سونا تو ہے ہی نہیں آج تو کوئی سو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہا کہ جب بھی آواز حل من ناصر ینصرنا خیمے میں آتی ہے، بچہ بلک کے ہمک کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. ہم بار بار اصغر کو اٹھاتے ہیں، جھولے میں لٹاتے ہیں، بچہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. بھئی یہ سننا تھا. کہا کہ ذرا ہم اصغر کے قریب لے چلو. رونے والوں قریب گئے، اصغر کو جھولے سے اٹھایا تو شہید محسن نقوی کہتے ہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ بالکل کانٹے لگ چکے تھے اور بچہ ایسے تڑپا کرتا تھا پیاس سے جیسے مچھلی تڑپتی ہے بغیر پانی کے. محسن نقوی نے تو پوری کیفیتیں لکھی ہے کہ جب مچھلی کا آخری وقت ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سر کو پٹکتی ہے، طاقت نہیں رہتی. کہ اصغر بھی بار بار زبان نکالتا تھا، بس رونے کی طاقت نہیں تھی. زبان نکالتا تھا، ہونٹوں پہ پھیرتا تھا، اتنا کمزور ہو چکا تھا. چہرہ سفید مرجھایا ہوا چاند سا چہرہ، بچہ بالکل کملا چکا ہے. رباب کا یہ چاند، 6 مہینے کا بچہ. گود میں لیا، وہ وعدہ یاد دلایا جو مدینے میں کیا تھا فاطمہ صغریٰ سے لے کر. بس ایک جملہ کا، اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت خدا کے بیٹے ہو. بیٹا میرا جہاد مکمل نہ ہوگا، نانا کے دین کو تیری ضرورت ہے. بچہ ہومک کے باپ کی آغوش میں. ایک مرتبہ رباب سے اتنا کہا، حجت تمام کرنا چاہتے تھے نا، بی بی اجازت ہے کہ حجت تمام کر لیں. کل کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اتنے بدتر نہ تھے کہ اگر 6 مہینے کے لیے پانی مانگا جاتا تو پانی نہ ملتا. امام جانتے تھے اجازت ہے کہ حجت تمام کر لیں، بچے کے لیے پانی کا سوال کر لیں. بی بی نے کہا امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، جو آپ کا فیصلہ آپ لے جائیں. امام علی مقام اصغر کو لے کے کلیجے سے لگا کے چلے. دیکھیے ماں تھی، مگر چونکہ امام علی مقام کی شریک حیات تھی تو بامعرفت بی بی تھی، پہچان گئی کہ اصغر کے کان میں کچھ کہا ضرور ہے. بس ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں آئی تو دوسرے خاندان سے ہوں، مگر اتنا جانتی ہوں صبح سے جو مختل جاتا ہے واپس نہیں آتا. اتنی معرفت ہے. اصغر جا رہا ہے تو شاید اب منہ دیکھنا ماں کو نصیب نہ ہو. رونے والوں دل بھر کے ماتم کرو، جو جہاں پہ بیٹھا ہے میں ماتم کروں گا. کربا پھر چاہتی کیا ہو؟ اگر اجازت ہو تو چند دقیقوں کے لیے، چند منٹ کے لیے میرے اصغر کو میری آغوش میں دے دو، دل بھر کے اس کا چہرہ تو دیکھ لوں. کیسے سنو گے؟ دل بھر کے اس کا چہرہ تو دیکھ لوں. حسین نے ماں کی غربت کا احساس کیا، رباب کی آغوش میں اصغر کو دے دیا. بچہ ماں کی آغوش میں کبھی آنکھوں کو دیکھتی ہے، کبھی پیشانی دیکھتی ہے، کبھی سینے سے لگایا، کبھی لبوں کا بوسا. ایک مرتبہ ایک کونے میں پہنچی، تبرکات کا صندوق رکھا تھا، چھوٹا سا نیا سا کرتا نکالا. ماؤں کی تمنا جانتے ہیں نا، بچوں کو سجانا سنوارنا یہ ماؤں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں. نیا کرتا پہنایا، بچے کو بالکل سپاہی کی طرح تیار کیا. بچے کو دل بھر کے دیکھا. سنو، آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. کہا اصغر ہم نے تمہیں ننھا سپاہی بنا دیا، بیٹا مقتل میں جاؤ، مگر بیٹا بس میری 2 وصیتیں ہیں. تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو سب سمجھ رہا ہے، تو سب سن رہا ہے. بیٹا میں نے یہ سنا ہے تیرا دادا ساقی کوثر ہے، تو 3 دن کا پیاسا ہے. جب تیری شہادت ہوگی، جب تیرا گلا کٹے گا نا
تو تیرا دادا سب سے پہلے آب کوثر لے کے تیرے پاس آئے گا. تیری دادی میں نے سنا ہے خاتون قیامت ہے, تیری دادی زہرا آئے گی. بیٹا میری وصیت کو یاد رکھنا, جب دادی پانی لے کر آئے, جب دادا پانی لے کر آئے تو یہ کہہ دینا میں پانی نہیں پی سکتا, معصومہ وقت پیاسا ہے. رسول کا بیٹا پیاسا ہے. بیٹا پانی شرمندہ رہے, ماں کو شرمندہ نہ کرنا. اور ایک عجیب سی وصیت ہے میرے لال, جب تیر لگے نا تو رونا نہیں. کاش کوئی شہید محسن نقوی کو یاد کر کے پڑھ لے, میری جان قربان ہو جائے. کہا رونا نہیں ورنہ دنیا کہے گی رباب کا بیٹا ہے نا. بیٹا مسکرانا تاکہ تیری دادی کے سامنے تیری ماں سرخرو ہو کہ یہ رباب کے دودھ کا اثر ہے. رونے والوں رو, ماتم کرو, ازقانے میں حق گریہ کو آج کی شب ادا کر دو, اس لیے کہ کل جب اس وقت آؤ گے تو یہاں روشنی نہیں ہوگی, یہاں اندھیرا ہوگا. کسی پردے کے پیچھے سے کسی بے کس کے رونے کی آواز, ہائے حسین, ہائے حسین. شام غریبہ کے بعد سب سو جاؤ گے, ادارے جعفریہ میں اندھیرا ہوگا, یہاں سے رونے کی آواز آئے گی, ہائے حسین. روئیں. اب جملہ سنو, اگر نازک دل ہے تو برداشت نہیں ہوگا, مجھ میں طاقت نہیں بچی پڑھنے کی مجھ سے, ورنہ کہا جاتا ہے کہ علی اصغر کی شہادت کو آپ اس شدت سے نہ پڑھا کریں, مجھے ہر مقام پہ روکا جاتا ہے. سنو بیٹا, تیرے تیر لگے گا تو جب تیر لگے تو ہمک نہ جانا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو تو بچ جائے. فاطمہ زہرا کے بیٹے کے کلیجے میں تیر لگ جائے, اور اس کا سبب بھی بتایا. بیٹا اس کا ایک سبب ہے. عجب نہیں, بچے نے پوچھا ماں سبب کیا ہے؟ کہ جب تک تیرا بھائی زندہ رہا تیرے بابا پہ آنچ نہ آئی, جب تک بھانجے زندہ رہے تیر نہ لگاؤ. اب تو اکیلا بچائے, تیرے باپ کو تیرے حوالے کیا. حسین تیرے حوالے. رونے والوں رو, یہ کہہ کے شکوہ نہ کیا, فریاد نہ کی. آئی جہاں سر جھکا کے کھڑے تھے امام علی مقام, کہا لیجئے میں نے خدا کی حفاظت میں دیا, خدا کی حفاظت میں دیا. بچے کو لیا, پہلی مرتبہ لو کی شدت میں, گرمی کی شدت میں خیمے سے باہر پیاسے شہزادے کو نکالا. محسن نقوی نے ایک جملہ کہا تھا, رونے والوں بہت آہستہ سے پڑھوں گا, کہ اصغر واحد بچہ ہے جو اس خاندان میں ایسے پلا جیسے کوئی قرآن کے پاروں میں پلتا ہو. کیوں سنو گے؟ کہا جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو اس سپارے سے اس سپارے میں, اس سپارے سے اس سپارے میں, تو اصغر ایسے رہتا تھا. یہ جھولے میں رہتا کب تھا؟ کبھی عباس نے لے لیا, ادھر سے اکبر آئے تو اکبر نے لے لیا, ادھر سے زینب آئی تو زینب نے لے لیا, ادھر سے سکینہ ہی اس نے لے لیا. بچہ اتنا لاڈلا تھا, ارے عزاداروں سب سے چھوٹا تھا, سب سے چھوٹا تھا, تو ایسے پلا جیسے قرآن کے پاروں میں کوئی پلتا ہو. جھولے میں رہا کب؟ آغوش میں رہا. کب باپ تھا, امام تھا, مگر باپ کا دل تھا. کہا کملا جائے گا رباب کا چاند. جلدی سے ایسے ابا کا دامن لیا, اصغر کو ایسے چھپایا, گرمی سے سینے سے لگایا, ایسے لے کے چلے جیسے قرآن لے کے جا رہے ہو. ادھر سے شمر نے کہا لگتا ہے حسین قرآن لا رہے ہیں. ارے قرآن ناطق ہی کا ایک پارا ہے. گئے, جا کے اتنا جملہ کہا, سنو یہ مصائب پھر نہیں سنے جائیں گے. ظالموں, فوج اشقیہ
میرے خیمے میں میرے پاس اب اس سے چھوٹا کوئی مجاہد نہیں ہے، اس سے چھوٹا کوئی بچہ میرے پاس نہیں. سنو گے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ماں بھی بہت پیاسی ہے. دیکھو ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں. سنو گے؟ دیکھو زبان میں کانٹے لگے ہوئے ہیں. دیکھو کمزوری اور نقاہت سے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. جیسے مچھلی تڑپتی ہے تو سر مارتی ہے نا، یہ سر بھی پٹکنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے. بس دیکھو یہ لبوں کو کھولتا ہے اور زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھراتا ہے اور پھر بے ساختہ بے ہوش ہو جاتا ہے. مجھے کچھ بھی ہو میں یہ مصائب پڑھوں گا. جس کا دل کمزور ہے وہ اٹھ کے چلا جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مجھے جن مصائب کے لیے روکا جاتا ہے میں مصائب پڑھوں گا. کہا کہ سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے پانی میں پیوں گا تو آؤ، جس کے گھر میں کوئی چھوٹا بیٹا ہو یا جو تم میں سے صاحب اولاد ہو، جو صاحب اولاد ہو وہ آگے بڑھے، اس بچے کو پانی پلا دے. اور مجھ سے ڈرنا نہیں. آؤ میں بچے کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں. حجت ایسے تمام ہوئی. بچے کو لٹایا جلتی ہوئی ریت پر. ادھر سے تو انسانیت کی آواز نہ اٹھی، بچہ تڑپنے لگا. آگ برس رہی تھی آسمان سے، شعلے اگل رہے تھے فرش زمین سے، لوئیں چل رہی تھی، آندھیاں چل رہی تھی، جنگل تھا، بیابان تھا، تپتا ہوا صحرا تھا، ریگستان تھا. بچہ تڑپا. باپ کے دل میں محبت غالب آئی، جلدی سے اٹھایا، سینے سے لگایا. اصغر تم کو پانی نہ ملے گا. اب کہا بیٹا اب حجت خدا کو اتمام حجت کر دو. بھئی یہ کہا، ایک مرتبہ گود میں لیا کہ اصغر بس ایک مرتبہ اپنے ہونٹ دکھا دے. بچے نے ایسا چہرہ کیا، زبان کو ایسا پہرا، ایسا لگا کہ اشقیاء میں بھی انقلاب نہ آ جائے. سنو نوجوانوں، تم ماتم کرو ایسے جیسے حق ہے. ایک مرتبہ شمر نے ہرملا سے کہا کہ حسین کے کلام کو منقطع کر دیں، یہ آخری بچہ ہے، اس کو قتل کر دیں. ہرملا کہتا ہے میں نے وہ تیر اٹھایا جس کو کہتے ہیں 3 بھال کا تیر. 3 بھال کا تیر. تاریخ عرب کو جا کے پڑھو، جب کسی قداور جانور کو ذبح کیا جاتا تھا نا تو 3 بھال کا تیر استعمال کیا جاتا تھا. جب میں نے عرب کے لٹریچر میں جملہ پڑھا تو رات کے اندھیرے میں کلیجہ تھام کے بیٹھ گیا. اے مولا، جہاں تیر بھال کا تیر عرب کے قداور جانوروں پہ چلتا ہو، وہاں رب آپ کا 6 مہینے کا چشمہ. ہاں تیر چلو. ہرملا نے نشانہ ہٹایا. جب کسی نے پوچھا کہ ہم نے تو تجھ سے بڑا تیر انداز دنیا میں کسی کو نہ دیکھا، پھر یہ کیا ہوا؟ کہا میں کیا کروں، جب تیر چلانا چاہتا ہوں لگتا ہے کوئی سیاہ پوش بھی سامنے آ جاتی ہے. کبھی ایسا لگتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گرتا ہے. شمر نے کہا ہرملا یہ ذمہ داری تیری ہے. حضرات وقت شہادت آ گیا، شب عاشور کا آغاز ہو چکا ہے. اب جملہ سن لو، ماتم کرتے جانا. جملہ سنو. ایک مرتبہ اس نے تیر کو کمان میں لگایا. تیر کمان سے، تیر بھال کا تیر نکلا، کمان سے نکلا. 6 مہینے کا بچہ گلے کا نشانہ لیا، اصغر کے کلیجے کو نکلتا ہوا اصغر کے گلے پہ تیر لگا. گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. گلا چھوٹا تھا. میری ماں بہنیں مجھے معاف کریں، تیر بڑا تھا. گلے کو چھیدتا ہوا حسین کی پیشانی میں لگا. بچے نے خیمے کی طرف دیکھا، اماں مجھے معاف کر دے، تیر بڑا ہے، گلا میرا چھوٹا ہے. ماں مجھے معاف کر دے، تیر بڑا ہے، گلا چھوٹا ہے. بچہ باپ کے ہاتھوں پر ایسے منقلب ہوا.
ضعیف باپ نے مقتل میں بیٹے کا دم نکلتے ہوئے دیکھا. اتنا بڑا تیر تھا کہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ نہ لگا, اصغر کے جسم سے روح نکل گئی. وہ وقت امتحان آیا, نبی نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. فاطمہ حسین کے قریب آ گئی, بیٹا حوصلے سے کام لے. ماں پہلو میں کھڑی ہے. آسمان کی طرف پھول پھینکنا چاہا, آوازیں آئیں, تجھے خون ناحق کا واسطہ, یہ خطرے آسمان کی طرف نہ آئیں. زمین سے آواز آئی, زمین کی طرف نہ آئیں. انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. میر صاحب کہتے بھئی کہاں خون لیا ہاتھوں میں, میری طرف دیکھو گے, خون ہاتھوں میں لیا, چہرے پہ ملا, اور ایک جملہ کا اصغر اب اپنے نانا سے ایسے ملوں گا. اب ہمت ٹوٹ گئی. ہمت ٹوٹ گئی باپ کی. پہلی مرتبہ کہا اصغر اب اپنے نانا سے ایسے ملوں گا. نانا دیکھ تیری امت نے کیا تحفہ دیا. اب حوصلہ ٹوٹ گیا. بچے کو لیا, بیٹا ماں خیمے میں منتظر ہوگی. آگے بڑھے تو خیال آیا بھلا کہیں ماؤں کے سامنے ششماہوں کی میتیں جاتی ہیں. پیچھے ہٹ گئے نہیں. پھر ایک خیال آیا, سنو رونے والوں ایک جملہ سنو, ایک خیال آیا بس, کہیں قیامت تک رباب کو حسرت نہ رہ جائے. کہیں قیامت تک رباب کو حسرت نہ رہ جائے کہ ایک مرتبہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھا. یہ کہہ کے حوصلوں کو سمیٹا, یہ کہہ کے شجاعتوں کو سمیٹا. سوچو کیسے سمیٹا ہوگا شجاعتوں کو. دوڑ کے خیمے کی طرف گئے, دروازے پہ جا کے سر جھکایا. ایک آواز دی, رباب تمہارا اصغر آیا ہے. رونے والوں, رباب تیرا اصغر آیا ہے. مخاطل میں ہے یہ آواز سب سے پہلے 4 برس کی بچی سکینہ نے سن لی. کانوں میں آواز گئی, دوڑتی ہوئی بچی آئی, کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے باپ نے کہا تھا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں. قریب آئی, چونکہ ابا کے دامن میں چھپا رکھا تھا. فطرت بشر کا تقاضا ہے, ماؤں کو میتیں فوراً نہ دکھاؤ, ماں زندہ نہ رہے گی. بچی آئی, دامن کو پکڑ کے حضرت سے ایک جملہ کہا, بابا اصغر کو پانی پلا دیا, ہم تو پیاسے رہ گئے. رونے والوں مجھے معاف کر دو, بابا پانی پلا دیا. امام کچھ نہیں بولے. کیا دیکھا, ابا کے دامن سے خون کے قطرے گرے. بچی گھبرائی, جلدی سے دامن ہٹایا. کیا دیکھا, 6 مہینے کا بھائی دوڑ کے خیمے میں پہنچی. اماں, اماں میرا اصغر مارا گیا, اماں اصغر مارا گیا. ماں دوڑ کے آئی, شکوہ نہیں کیا, ابا کی کسڑی کو کھولا. کیا دیکھا کہ گلا چھت چکا ہے. اتنا بڑا تیر, بھار کا تیر اصغر کے گلے میں لگا ہوا ہے. رونے والوں اس جملے کے لیے زحمت, کچھ نہ کہا, بس اتنا کہا, آقا زادے فاطمہ کے بیٹے, کیا کربلا میں اتنے چھوٹے بچوں کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے؟ ایسے ایسے. رونے والوں رو, مجھے کون جانے یہ شب عاشور پھر ملے. کیا ایسے بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ کہا رباب ذرا ٹھہرو. کہا آقا کیا ہوا؟ کہا قیامت کا دن آج نہیں ہے, قیامت تو کل آئے گی. کہا یہ جو لاشیں ہیں نا یہ پامال ہوں گے. رباب میرا بچہ بہت چھوٹا ہے,
جب گھوڑوں کی ٹاپیں کلیجوں پہ لگے گی نا، گھوڑوں کی ٹاپیں بڑی ہیں، اصغر کا سینہ چھوٹا ہے، ابھی جھولا آئے گا۔ آج اگر اپنے بچوں کو دیکھو تو کربلا کا رخ کر کے کہے میری بہنیں رباب تیرے بچے علی اصغر کا بہت خیال ہے۔ کہا مجھے ڈر ہے کہ اصغر کیسے برداشت کرے گا۔ پشت خیمہ پہ گئے، ذوالفقار حیدری کو لے کے کہا کہ ذوالفقار کیا مجھے تجھ سے آج یہ کام بھی لینا تھا؟ ذوالفقار کیا یہ کام بھی لینا تھا؟ یہ کہہ کے محسن نقوی کہتے تھے عجیب جملہ، کہ تم نے دیکھا ہوگا جب قبر کھودی جاتی ہے نا تو عزیز نہیں کھودتے، ان کو قریب نہیں جانے دیا جاتا، اور اگر مجبوری آ بھی جائے نا تو انسان کے دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے قبر کھودتا ہے انسان۔ کہا حسین کی سب سے بڑی قیامت یہ تھی کہ ایسے ایک ہاتھ سے اصغر کو کلیجے سے لگا رکھا تھا، رونے والوں ایسے لگا رکھا تھا، ایک ہاتھ سے قبر کھود رہے تھے، اصغر کو دفن کیا، پھر قبر پہ ہاتھ رکھے گا بیٹا اب اپنے باپ کو معاف کر دے۔ دنیا کا دستور یہ قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے، میرے لال اگر پانی ہوتا تو پیاسا نہ مرتا، یہ کہہ کے پھر مختل میں چلے گئے۔ مگر سننے والوں قیامت آ گئی، دوپہر کا وقت تھا، وقت زوال سے پہلے 11 محرم کو شمر نے کہا 71 سر نظر آ رہے ہیں، 72واں سر کہاں چلا گیا؟ بس رونے والوں اب کسی سے برداشت نہ ہوگا، خدا حسین کا واسطہ میں مصائب نہ پڑھوں گا، بھائی جھولا مصائب میں لانا تاکہ روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہم رباب کو پرسا دے سکیں، جب میں اشارہ کروں تب جھولا آئے گا۔ بھائی سنو بس آخری جملہ، کسی نے شمر سے جا کے کہا ملعون یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ 72واں سر نا وہ 6 مہینے کے شہزادے کا ہے، حسین اپنی زندگی میں ششماہے کو دفن کر چکے ہیں، اسے تلاش نہ کر۔ شمر نے کہا حرملا یہ تیرا کام ہے، گھوڑے پہ سوار ہو، جتنا لشکر چاہیے لشکر لے، ہاتھوں میں بھالے لو، جہاں پر زمین نرم لگائی جائے زمین پہ بھالے مارتے جانا۔ عزاداروں خیمے تو جل چکے تھے، بیبیاں سامنے بیٹھی تھی، حرملا آگے بڑھا، بھالا زمین پہ مارا، اب جو بھالا نکلا اصغر کا نالاشا، حرملا آگے بڑھا، خنجر کو لیا، خنجر کو لیا، اصغر کا کلیجہ، اصغر کا گلا کاٹا، اصغر کا گلا کاٹا، زینب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھی، رباب رباب رباب۔ بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے جھولا جھلاؤں گی، بے شیر میرے آجا تجھے جھولا
तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा 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 तुझे झूला झूलाऊंगी बेशीर मेरे आजा